جیسا کہ نیفلم جو تھے وہ آدھے فرشتے اور آدھے انسان تھے. ان میں سے کچھ ایسے نیفلم تھے جو آدھے بیل آدھے انسان، آدھے ہاتھی آدھے انسان، آدھے مچھلی آدھے انسان، آدھا کتا اور آدھا انسان، آدھا گیدڑ اور آدھا انسان، یعنی اس طرح کا ان کا روپ تھا. اور انہی دیوتاؤں کو آج انڈیا، چائنا اور اس طرح سے ساؤتھ کوریا اور بدھا اور دیگر پورے بت پرست مذاہب کے اندر آپ ان تمام دیوتاؤں کو، لوگوں کو آپ پوجتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہرحال ان کا ذکر یعنی نیفلم کا اور ان فرشتوں کا ذکر آپ اور ان کی بغاوت کا ذکر آپ پیدائش 6 باب میں پڑھتے ہیں. ان کے بچے آدھے انسان آدھے فرشتے تھے جنہیں کلام مقدس میں نیفلم کہا گیا ہے. دراصل یہی سے سارا ماخذ ہے، یعنی پیدائش 6 باب سے، جن سے یونانی اساطیر کی بہت سی کہانیاں جنم لیتی ہیں. اگر آپ نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کے لیے شاندار اور چونکا دینے والا ہوگا. اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس کے حق میں واقعی کچھ حقیقی شواہد موجود ہیں جو کہ ببلیکل بھی ہیں اور آثار قدیمہ کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جغرافی ثبوت موجود ہیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ موجود تھیں اور اب دوبارہ اس دنیا میں واپس آ چکی ہیں. اب دوبارہ اس دنیا میں یہ ساری ہستیاں کیا ہو گئی ہیں؟ واپس آ چکی ہیں. تو نیفلم آخر کون ہے؟ پیدائش 6 باب آیت نمبر 4 کے مطابق یہ ساری سٹوری کی بنیاد ہے، پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک. تو مختصراً آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بیان کرتا جاؤں کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کو چنا اور ان سے کیا کر لیا؟ بیاہ کر لیا. اگر آپ میں سے کسی نے بھی نیفلم کی تفصیلاً سٹوری نہیں پڑھی تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کا وزٹ کریں، اور وہاں پر میں نے بال اینڈ نیفلم کے نام سے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. آپ اسے جا کر پلیز اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں. آپ کو وقت نکالنا ہوگا اور کوشش کریں اپنے نوجوان بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان ویڈیوز کو دکھائیں تاکہ وہ انہیں دیکھیں. ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کو الٹے راہوں پر ڈالنے والا، جو الٹی جگہوں پر لے کر جانے والا پیچھے ہے کون، پیچھے ہاتھ کس کا ہے. پیدائش 6 باب میں جو خدا کے بیٹے یعنی آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادیاں کی جو کہ غیر فطری اور بائبل کے قانون کے خلاف تھا. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہودا کے خط کے اندر جب یہودا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، تو وہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکٹریون. کون سا لفظ ہے؟ ایکٹریون. ایکٹریون جو ہے دراصل یہ کوئی خاص مقام کی بات نہیں ہو رہی، اس کا ترجمہ خاص مقام کیا گیا ہے، لیکن یہی لفظ بائبل میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے. ایک بار یہودا نے استعمال کیا اور ایک بار پالوس رسول نے استعمال کیا. یہ دراصل یہ لفظ پالوس رسول جب استعمال کرتا ہے تو یہ لفظ وہ استعمال کرتا ہے ان جسموں کے لیے جن کو ہم اردو زبان میں غیر فانی کہتے ہیں، جن کو ہم اسپرچولی باڈی کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ جسم ہمیں ملیں گے تو ہم آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. یعنی یہودا اپنے خط میں یہ لکھ رہا ہے کہ وہ اپنے ایسے جسم چھوڑ کر آئے جو غیر فانی تھے، جو فرشتوں کی طرح تھے. یعنی جب وہ زمین پر اترے تو ان کے جسم وہ فرشتوں جیسے نہیں تھے، وہ انسانی جسم لے کر زمین پر اترے تھے. اسی لیے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کرنا کیا ہوا؟ پاسبل ہوا. سو بائبل ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بائبل ان بچوں کو نیفلم کہتی ہے، جبار کہتی ہے اور مشہور آدمی کہتی ہے. عبرانی میں خدا کے بیٹے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے ہا الوہیم. کیا ہوا ہے؟ بنی ہا الوہیم. سو بنی ہا الوہیم یہ پرانے عہد ناموں میں دوسری جگہوں پر بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ایوب کی کتاب، جیسا کہ آپ گنتی میں بھی پڑھتے ہیں، استثنا بھی ان کا ذکر پڑھتے ہیں. سو ان کے لیے الہی ہستیوں جو ہے وہ استعمال لفظ ہوتا رہا، یعنی یہ الہی ہستیوں کے ساتھ منسلک ہے. یہ فہم دوسری ہیکل کے دور کے یہودی ادب سے بھی اور مضبوط ہوتا ہے، خاص طور پر کتاب ہنوک سے، جسے نئے عہد میں یہودا کے خط میں بطور اقتباس استعمال کیا گیا ہے. خنوک ان خدا کے بیٹوں کی شناخت نگہبانوں یعنی واچر سے کرتا ہے. وہ 200 فرشتوں کا ایک گروہ جو پہاڑ ہرمون پر اترا، انسانی بیویاں اختیار کی اور دیو قیامت یعنی ہائیبرڈ اولاد پیدا کی. یہ نیفلم نہ صرف جسمانی طور پر بہت بڑے تھے بلکہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی گرے ہوئے تھے. انہوں نے انسانیت کو مزید بگاڑ کی طرف دھکیل دیا اور بڑی حد تک طوفان کا سبب یہی بنے. سو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بائبل کے
स्कॉलर्स और स्टादिजा जो हैं, जैसे कि चैक नेस्लर और किन जॉनसन और माइकल हाइजर, ये सबूत पेश करते हैं कि पहाड़ हरमून जो है शायद आज पहाड़े ओलंपिक्स का असल माखिज है। और रवायात के मुताबिक निगहबान यानी ये फरिश्ते पहाड़े हरमून पर उतरे थे। ये कहां उतरे थे? पहाड़े हरमून। ये एक नुमाया चोटी है जो इसराइल और लुबनान की सरहद पर वाक़या है। ये कहां वाक़या है? लुबनान और इसराइल की सरहद पर। हरमून का नाम इब्रानी जड़ से निकला है जिसका मतलब है तबाही के लिए वक्फ, तबाही के लिए वक्फ या मलाऊन। तो उनका उतरना भी एक ऐसी पहाड़ी पर था जिसका मायने ही तबाही है, जिसका मायने ही तबाही है। और वाकई जब वो उतरे तो उन्होंने दुनिया को तबाह करके रख दिया और दुनिया पर तूफान आया और दुनिया क्या हो गई? तबाह हो गई। जो इसकी कायनाती बगावत में किरदार के साथ खूब मेल खाता है। इधर यूनानी असातीर में खुदा जो उनके जो देवता हैं, खुदा पहाड़ ओलंपिक्स पर रहते थे, एक बुलंद बादलों में लिपटा हुआ पहाड़। ये जो पहाड़ है असल में यहाँ बादल भी घूमते हैं, ये बादलों तक पहुंचता है। इसकी जो चोटी है इतनी बड़ी है कि यहाँ बादल भी आते हैं। यहाँ क्या होते हैं? तो यूनानी मैथोलॉजी के अंदर जितने भी बड़े देवता थे या जितने भी खुदा थे इसी पहाड़ पर रहते थे। अब मेरी बात समझ आ रही है? आप यूनानी स्टोरीज पढ़ें, आप बेबीलोनियन स्टोरीज पढ़ें तो आपको पता चलता है कि वो मानते हैं कि इनके सारे देवता इस पहाड़ पर रहते थे और ये पहाड़ उनके खुदाओं का पहाड़ था। ये पहाड़ उनके खुदाओं का पहाड़ था, जिससे यह साबित होता है कि इनके देवी देवता या इनके खुदा कोई और नहीं बल्कि वही नेफिलिम और वही 200 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरे थे, जो आसमान से उतरे थे। जहां से वो इंसानों पर हुकूमत करते थे, यानी इसी पहाड़ से। वो दोनों पहाड़ों को इंसानों के साथ ममनुआ मेल जोल और रूहानी बिगाड़ से जोड़ा जाता है। चैक नेस्लर और किन जॉनसन का कहना है कि पहाड़ ओलंपिक्स दरअसल पहाड़ हरमून की एक बिगड़ी हुई सकाफती याद है। वो असली जगह है जहां आसमान और जमीन पहली बार बगावत में टकराए। अब डॉक्टर माइकल हाइजर, शायद आप उनका नाम जानते हो, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इन्होंने भी जिस कैलेंडर को आप फॉलो कर रहे हैं या असीनी कम्युनिटी को आप फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने भी इस कैलेंडर की हमायत में बाकायदा बहुत सारी किताबें भी लिखी और बताया कि असल माखिज क्या है। तो इन्होंने नेफिलिम पर बहुत सारी चीजें लिखते हुए बताया कि ये जो नेफिलिम है, ये जो 200 फरिश्ते हैं, यही पूरी दुनिया के अंदर बुत प्रस्तावों के देवी और देवता हैं। और दरअसल जितने भी बुत आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, ये महज बुत नहीं, हर बुत के पीछे एक स्पिरिट है, एक हकीकी शख्सियत है, हकीकी हस्ती मौजूद है। ऐसे ही नहीं कि एक शख्स जाकर कब्र पर पूजा करता है और वो उसके काम भी करता है। ऐसे ही नहीं कि कोई जाकर एक आधे हाथी और आधे इंसान के सामने झुके, मन्नतें माने और फिर वो उसकी मन्नत भी पूरी करे। कोई बुत कैसे कर सकता है? ऐसे नहीं है। हकीकी तौर पर इनके पीछे कुछ रूहानी हस्तियां मौजूद हैं। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? हालेलुया। तो खुदा हमें जब हिकमत देता है, खुदा जब हमें दिलाई देता है, तो हम सच तक पहुंचते हैं, हम अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप देखते हैं कि दो मुल्क अपने एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हर मुल्क अपनी एजेंसियां बनाता है, खुफिया एजेंसियां, कुछ ऐसी सीक्रेट एजेंसियां बनाता है। उनके एजेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के मुल्क में जाकर क्या करते हैं? मुल्क की पूरी मालूमात हासिल करते हैं, एक दूसरे की पावर को पता करते हैं, इनके जो असासे हैं हथियारों के वो कहां पड़े हैं और कितना ये हमसे जब लड़ेंगे तो कितना हम पर असरअंदाज हो। अजीजों, इसी तरह हम अंधाधुन रूहानी जिंदगी बसर करते रहते हैं। हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि हम लड़ किससे रहे, हमारा दुश्मन कौन है, वो पैदा कब हुआ था, वो दुनिया में आया कब था और किसने कब हम पर अटैक किया। ये अक्सोकात हमें पता नहीं होता और हम चुप करके रूहानी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। और इसीलिए हम सारी जिंदगी मार खाते हैं और हम सारा इल्जाम खुदा पर लगाते हैं कि वो हमारे मसले हल नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका जो दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं फरिश्तों की औलाद है, इन्हीं फरिश्तों की औलाद है। क्योंकि ये 200 फरिश्ते खुदा ने यहूदा के खत के मुताबिक खुदा ने इनको तारीकी गारों में क्या कर दिया है? कैद कर दिया। कैद है 200 फरिश्ते। और इसके अलावा भी तकरीबन 10वां हिस्सा जो नापाक रूहें थी नेफिलिम की, वो जमीन पर मौजूद है, लेकिन बाकी रूहों को क्या किया गया? नूह की दुआ के इव्ज कैद कर दिया गया, जैसा मैंने वीडियोस में बताया। और वो जो हिस्सा छोड़ा गया है वो आपकी दुनिया से भी बड़ा है,
یعنی آپ کی جو جتنی اس وقت دنیا پر 8 ارب کے قریب اس وقت دنیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی زیادہ ناپاک روح ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں. بہرحال عزیزو، اب ہم جان چکے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دیوتا ہیں وہ سارے کون ہیں؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں، وہ سارے کون ہیں؟ نیفلم، یعنی فرشتوں سے پیدا ہونے والی اولاد. یہوہ پاک خدا نے جب طوفان بھیجا تو ان کے جسم مر گئے. ان کے جسم کیا ہوئے؟ مر گئے. ان کے جسم ختم ہو گئے اور ان کی روحیں زمین پر رہ گئی. ان میں سے بڑا حصہ خدا نے قید کر دیا، لیکن کچھ حصہ زمین پر آزاد رہنے دیا شمیزہ کے کہنے پر. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل اسی وجہ سے ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جو لکھی گئی معلومات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے طوفان بھیج کر یہ سارا قصہ کیا کر دیا؟ اختتام پذیر کر دیا. میری بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہلیلویا. آگے چلیں تو چلیں، آئیں آگے چلتے ہیں. اچھا، ہم صرف آج صرف اسی پہلو کو دیکھیں گے. میرا ارادہ تھا کہ ہم مسلسل 2 سیشن کرتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے، انٹرنیٹ کی سہولت آج نہیں ہے، تو ہم ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے. لیکن ہم کل شبات کی عبادت میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، یعنی جو آج کا حصہ ہے ہم کل اسے شبات کی عبادت پہ لے جائیں گے. تو آئیں آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ جان چکے ہیں، مجھے اپنی آواز سے بتا دیں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. بلند آواز سے بتائیں ہمارا دشمن کون ہے. دیوی دیوتا کون ہے؟ نیفلم. فاروق ہاشم. عزیزو، 1960 کی دہائی سے امریکہ اور پوری دنیا کا حلیہ چینج ہونا شروع ہو گیا، جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. لائیو اسٹریم میں نے یہ بتایا. 1960 کی دہائی سے پہلے امریکہ وہ ملک تھا جس کے اندر اسکول شروع ہونے سے پہلے بچوں کو دعا کروائی جاتی تھی. بچوں کو کیا کروائی جاتی تھی؟ دعا کروائی جاتی تھی. اور ٹی وی پر اشتہار آتے تھے پورا دن، جتنے بھی پروگرام چلتے تھے ان کے درمیان آپ کو پتا ہے اشتہار آتے، ایڈ آتے. تو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اشتہار آتا تھا کہ آپ نے اتوار کو عبادت میں جانا ہے، چرچ جانا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور تھا کہ ٹی وی پر اشتہار آتا تھا کہ آپ نے کھانے سے پہلے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. ٹی وی پر یہ اشتہار آتا تھا کہ شام کو دعا کر کے سونا ہے. یعنی گورنمنٹ سب کو کیا کرتی تھی؟ ہر وقت ایکٹیو رکھتی تھی. ایک ایسا وقت تھا امریکہ کے اندر کہ ان کی عورتوں کے ہاتھوں پر گلوز تک ہوتے تھے، یعنی عورتوں کے ہاتھ بھی ننگے نہیں ہوتے تھے. امریکہ ایک ایسا ملک تھا جہاں کا ہالی ووڈ جو ہے دوسری فلمیں بنانے کی بجائے مذہبی فلمیں زیادہ بناتا تھا، اور شاید اسی کی وجہ سے اس کے ساتھ لفظ ہالی لگا ہوا ہے. اسی کے ساتھ لفظ ہالی لگا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ 60 کی دہائی سے یہ سب کچھ بند ہونا شروع ہو گیا. اسکولوں سے دعا ختم کی گئی، گھروں سے دعا ختم کی گئی، اور آہستہ آہستہ آج امریکہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کوئی مرد یا عورت ننگا بھی گھوم رہا ہو تو وہاں گورنمنٹ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہاں اسے کہہ سکے کہ بھائی کپڑے پہنو، یہ کیا کر رہے ہیں. وہ آزاد ہے. وہاں بل بقایا ننگے ہونے کے بل پاس ہو چکے، اور وہاں جو دعا کا نام لے یا خدا کا نام لے یا یہوہ کا نام لے اس کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بری بات کر دی. یعنی جو اچھائی تھی وہ کیا بن گئی؟ برائی. اور جو برائی تھی وہ کیا بن گئی؟ اچھائی. جو وہاں اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اسے بڑا اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، اور جو وہاں اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے اس کو یوں تاڑ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. یہ تاثر آج امریکہ کے اندر موجود ہے، بلکہ پورے یورپ کے اندر. تو بال کی اسپرٹ نے اٹیک کیا. کس نے کیا؟ بال کی اسپرٹ نے اٹیک کیا. بال کا معنی ہوتا ہے قبضہ کرنے والا. بال کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا اور شوہر. مالک، آقا اور شوہر. تو بال کے بعد ایک اور اسپرٹ نے حملہ کیا. وہ اسپرٹ تھی جیسا کہ اس کی بیوی اشیرا، ٹھیک ہے، جس کو وینس کے نام سے، ایسٹر کے نام سے آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بہت سارے نام ہیں. اس دیوی کو خاص طور پر فحاشی کی دیوی بھی کہا جاتا ہے. جب بال نے سب پر قبضہ کر لیا، بال نے جب سب پر
اپنا تسلط جما لیا تو اس کی بیوی نے امریکہ کو اور یورپ کو بدکار بنانا شروع کیا. تو امریکہ میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے پورن انڈسٹری کھڑی کی, ہالی ووڈ کو گندا کیا. آج ہالی ووڈ کی کوئی بھی مووی اٹھائیں تو آدھی سے زیادہ مووی جو ہوتی ہے وہ گندی ہوتی ہے, وہ آدھی سے زیادہ مووی گندی ہوتی ہے. لہذا پورن انڈسٹری کھڑی کی گئی. پورن انڈسٹری ترقی کرتے 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 پورن انڈسٹری کے اندر کام کرنے والوں کو پھر ایک لقب دیا گیا, پورن سٹار. کیا لقب دیا گیا؟ یعنی ان کو عزت بھی دے دی گئی. ان کو باقاعدہ, جس طرح سے کسی ایکٹر کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ان کو ایک باقاعدہ طور پر ایک لقب دیا گیا پورن سٹار. یعنی ایک ایسا ہیرو, ایک ایسا چیمپئن جس نے کوئی بہت بڑی جنگ فتح کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ اب کہتے ہیں جی یہ فلانے پورن سٹار کا فین ہے. باقاعدہ اگر لوگ اپنا ٹک ٹاک بناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, جی میں فلانے کا فین. اور یہ بدی عام ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پر اس گندگی کو آہستہ آہستہ ان ناپاک روحوں نے پھیلانا شروع کیا اور دنیا بد سے بدتر ہوتی گئی. آج آپ کا بچہ, آپ کا نوجوان بچہ روٹی کے بنا رہ سکتا ہے, آپ کا چھوٹا بچہ دودھ کے بنا رہ سکتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو موبائل دے دیں اور سارا دن اسے کھانا نہ پوچھیں, وہ کھانا بھول جائے گا, موبائل میں وہ اتنا مگن ہو جائے گا. نوجوان بچے یہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر موبائل کو اور قریب لا لا کر کلوز کر کے موبائل کو رکھتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر سے دیکھے نہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے تنہائی میں جب موبائل دیکھتے ہیں, نوجوان جب وہ تنہائی میں موبائل لینے کی, تو آپ کے جو بچے ہیں اس وقت یقین کریں ایسی کنڈیشن میں اس موبائل نے اتنی بدی پھیلا دی. شادی شدہ جوڑے, میں اتنے جوڑوں کو جانتا ہوں پرسنلی, میں کبھی ان کا نام نہیں لیتا, لیکن میں پنجاب سے لے کر کراچی تک ایسے جوڑوں کو جانتا ہوں جو سیکرٹ اندر خفیہ طور پر دھندا کرتے ہیں, گندا دھندا, اپنے جسم کو فروش کرتے ہیں اور زناکاری حرام کاری میں پڑے ہوئے. نوجوان نسل ان کا شکار ہو رہی ہے اور لوگ اس وقت حرام کاری اور زناکاری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ ان کو روکنے جائیں گے, یہ آپ کو بھی گندا کریں گے, یہ آپ پر بھی گھٹیا الزام لگائیں گے, کیونکہ یہ ناپاک روحیں صرف اور صرف خدا کا کام خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوئی. تو آئے ہم اپنے مین موضوع کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو نیفلم ہے, 200 فرشتے جو ہرمون کے پہاڑ پر اترے تھے, یہ پہاڑ اتنا بلند ہے, یہیں سے یونانی اساطیر کی سٹوریز کا آغاز ہوا. اور انہی دیوتاؤں اور انہی بتوں کو دراصل ہم نے اب دریافت یہ کیا ہے کہ یہ دراصل ان بتوں کے پیچھے یہ ساری اسپرٹس ہیں جن کو آج آپ بدرو کہتے ہیں, جن کو یسوع المسیح نکالتے رہے, یوشوا مسیح شاگردوں نے نکالا. یہ بدرو ہیں کوئی اور نہیں بلکہ یہ نیفلم ہیں فرشتوں کے بچے, نیفلم ہیں فرشتوں کے بچے. تو انہوں نے, ان اسپرٹس نے امریکہ کی پبلک پر اٹیک کیا 60 کی دہائی میں. کون سی دہائی میں؟ 60 کی دہائی. تو آپ نے مہربانی سے, میں نے جیسے کہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لازمی دیکھ لینا جو میں نے بنائی ہوئی ہے. میں تقریباً میرے خیال میں 1.5 ماہ سے اس پر کام کر رہا ہوں, 1.5 ماہ سے یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں. آپ نے یہ پلے لسٹ دیکھ لینی ہے. اس میں نے اور جوزف بھائی نے نیفلم پر بڑی تفصیل سے لوگوں کو بتایا, اور جو لوگ یہ عقائد رکھتے ہیں کہ یہ صحت کے بچے تھے, ان کے بھی اس پر میں نے جواب دیے ہیں. سو بہرحال آپ نے یہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بدروہیں ہیں یا یہ جو دیوی دیوتا ہیں, ان کے پیچھے نیفلم کی اسپرٹ ہے. ان کے پیچھے کون سی ہے, کون سی روحیں ہیں؟ نیفلم. بہرحال آپ کے بچوں پر اٹیک ہوا, عورتوں پر, شادی شدہ عورتوں پر اٹیک ہوا, شادی شدہ مردوں پر اٹیک ہوا, چھوٹے چھوٹے بچوں پر اٹیک ہوا. اگر آپ انشائنٹ یعنی قدیم ٹیکنالوجی دیکھیں تو یہ میرا لیپ ٹاپ, یہ ٹچ موبائل اور یہ جو بار کوڈ ہوتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگ نوح کے دنوں سے پہلے کے بھی لیپ ٹاپ دریافت ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے, موبائل دریافت ہوئے ہیں, بار کوڈ دریافت ہوئے ہیں. اور میری کل بھی ایک اسکالر سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ان کا کیا مطلب ہے, یہ کیسے آگے. آثار قدیمہ سے پتا چلا کہ اتنے زیادہ قدیم شواہد ملے ہیں. آدم کی پیدائش سے پہلے 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی دریافت ہوئی, اور
چونکہ اب میرا ایتھیسٹ کے اندر بھی کام ہوتا ہے, میں ایتھیسٹ سے بھی بات چیت کرتا ہوں, تو اس لیے مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ دراصل یہ جو ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایون کہ جو موبائل اب اسکالر جو ہیں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو یو ایف او ہے, یو ایف او سمجھتے ہیں یعنی ایلینز جو ہیں, کیونکہ وہ جس کرتے ہیں اس کے شاید ہم نے بھی دے دیے اپنی ویڈیوز کے اندر, ایلینز واقعی موجود ہیں. اور سائنسدانوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایلینز ٹیکنالوجی کے اندر ہم سے 150 ارب, کتنا 150 ارب سال ہم سے آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے شواہد بھی ہیں. اب جس کرتے ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ایک اسپیس جرنل نے اپنا انٹرویو دیا, CBNC کوئی چینل ہے, میں غالباً ہو سکتا ہے غلط نام لے رہا ہوں, لیکن میں نے اپنی لائیو سٹریم کے اندر اس چینل کا انٹرویو بھی دکھایا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں خود اس کرنل نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی گورنمنٹ یہ جانتی ہے کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں, یعنی وہ موجود ہیں زمین پر, اور ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے. کیونکہ ایلینز یہاں پر سر عام نہیں رہ سکتے, اس لیے وہ ہمیشہ چھپ کر رہتے ہیں اور وہ سوچ سے سب چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے یہ کچھ بھی نہیں, یہ چیزیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں. موبائل, انٹرنیٹ, اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا, نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل دینا, ایک اکیلی عورت کے ہاتھ میں موبائل دینا, اس پر بڑا سیکرٹ پاسورڈ لگا دینا, جب کوئی آپ کا بچہ اکیلا کمرے میں جا کر موبائل دیکھتا ہے, جب آپ کی بیوی موبائل پر خفیہ کوڈ لگا دیتی ہے, جب آپ کا شوہر موبائل پر سیکرٹ کوڈ لگا دیتا ہے جس کی بیوی کو اس کا پتہ نہیں, اس کے بچوں کو پتہ نہیں, یا اس کے والدین کو پتہ نہیں, تو یقین کریں آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا ہے, آپ کی بیوی زنا میں پڑ گئی ہے, آپ کا شوہر حرام کاری زناکاری میں پڑ گیا. یقین کریں کہ آپ ایک ایسے طوفان میں گر گئے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں. اور جس گھر میں بائبل میں لکھا ہے جس گھر میں زنا ہو, حرام کاری ہو, اس گھر میں انسان کی کتاب میں لکھا ہے بھوک ناچتی ہے, لکھا ہے وہ کنگال ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کنگال ہو جائے گا. آج نوجوان نسل کو اس موبائل نے تباہ کر دیا. 60 کی دہائی سے جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے آئی, جیسے جیسے دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی گئی, امریکہ کے اسکولوں سے دعا ختم ہو گئی, امریکہ کے اشتہارات سے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہاں کوئی پروگرام چلتا تھا تو دن میں 4 سے 5 دفعہ ایڈ آتا تھا کہ آپ نے اتوار کو چرچ جانا ہے, آپ نے کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے, کیا کرنی ہے. آپ کا کیا جاتا ہے یہ کہنے میں مبارک ہے تو کائنات کے بادشاہ جو زمین سے, تو زیادہ ٹائم لگتا ہے. کیوں جی زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ میں ربی نہمیا جارڈن کو سن رہا تھا. ربی نہمیا جارڈن کہہ رہا تھا کہ ایک وقت تھا 100 تقریباً 38 عیسوی میں, وہ کہتا ہے 138 عیسوی میں جب مسیانک اور یہودی لفظ یہوہ بولتے ہی تھے تو معجزہ ہو جاتا تھا. اور یونانیوں نے جب دیکھا کہ اس نام کو بولنے سے شفا ہوتی ہے, معجزے ہوتے ہیں, اور یونانی بڑی کثرت سے مسیانک ہو رہے تھے, مسیح کی طرف آ رہے تھے, تو انہوں نے لفظ یہوہ پر پابندی لگائی, لفظ یہوشوا پر پابندی لگائی, اور انہوں نے کہا کہ جیسا نام تمہارے دیوتا کا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے ویسا اسے ادا کرنا ہماری گورنمنٹ, ہمارے ایریا نے منع ہے, اور اگر کوئی اس کو ویسا کرے گا ادا تو اسے کیا کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. ربی حنانیہ بن تردیون کو کیا کیا گیا, اس نے جب سر عام اس نام کو پڑھا تو جس طرح کے تمار سے وہ پڑھ رہا تھا اسی طرح کے تمار میں اسے لپیٹ کر سر عام زندہ جلا دیا گیا, اور اس کے ساتھ 9 ربی اور تھے جو اس بات پر متفق تھے, ان کو بھی جلا دیا گیا, اور خوف پیدا کیا گیا کہ کوئی یہوہ کا نام نہ لے, کوئی یہوہ کا نام ہے. اس کے بعد یونانیوں نے یہ پھر آہستہ آہستہ بال کے دیگر نام مختلف شکلیں لے کر جنم لے کر آئے, جیسا کہ لارڈ, جیسا کہ گاڈ, جیسا کہ ہولی گوسٹ. ہولی گوسٹ, یہ جو گوسٹ ہے, آپ کو انگریزی جاننے والوں کو پتا ہے کہ گوسٹ کبھی بھی آپ خدا کی روح کو نہیں کہہ سکتے. گوسٹ اسپرٹس کو کہا جاتا ہے جو ناپاک ہو, ایول اسپرٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ہولی گوسٹ. اس طرح کی اصطلاحات کلیسیا کے اندر عام کر دی گئی. عبادت گاہوں کو چرچ کہا جانے لگا, خدا کے گھر کو چرچ کہا جانے لگا. ہر وہ اصطلاح ختم کر دی گئی جو الہامی سطح پر تھی, جو روحانی سطح پر تھی, جو خدا کے الہام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. ہر اس اصطلاح, اس نام کو پورے طور پر ختم کر دیا گیا, اور اس ڈر سے ربیوں نے کچھ روایتیں جاری کی. وہ روایتیں یوں جاری کی کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسرائیل کو اتنے بڑے پیمانے پر سنبھالنا مشکل ہے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یونانی امپائر جو ہیڈریون امپائر تھا وہ اتنا سخت نفرت کرتا ہے یہوہ نام سے کہ اگر ہماری عوام نے یہ بولنا بند نہ کیا تو ہماری ساری قوم کو کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اس نے کیا کیا, اس نے اتنا خوف پھیلایا کہ یہودی ربیوں نے بھی اپنی عوام سے جھوٹ بولنا شروع کیا. ایک جھوٹی روایت کھڑی کی گئی, ایک روایت یہ کھڑی کی گئی کہ یہوہ نام لکھنے سے پہلے قلم کو کتنی بار دھو,
7 بار. کتنی دفعہ؟ اتنا خوف پیدا کر دیا گیا. جیسا کہ پچھلے شباب میں نے بتایا تھا، یہ موضوع جو میں نے سمجھایا تھا یشوع از کمنگ، اس میں نے بتایا تھا نا کہ بائبل تو یہ بتا رہی ہے کہ سر عام یہوہ کا نام عوامی سطح پر بولا جاتا تھا، سلام دعا اس نام سے لی جاتی تھی. کون سا لفظ میں نے بتایا تھا؟ یہوہ و برکہ. یہوہ و برکہ، یہوہ تمہیں برکت دے، یہوہ تمہارے ساتھ ہو. یعنی یہوہ جیسا معبودوں میں سے کوئی نہیں. یہ عام سطح پر بولا جاتا تھا. این یہوہ، کیا لفظ بولے جاتے تھے؟ این یہوہ، یعنی یہوہ جیسا کوئی نہیں. تو ان ساری چیزوں کو مٹایا گیا. پھر ایک دھوکہ یہ پھیلایا گیا کہ یہوہ کا نام اتنا مقدس ہے، بے شک مقدس ہے، کہ یہوہ کا نام اتنا مقدس ہے، یہ زبان سے لینا ٹھیک نہیں، یہ زبان سے لینا ٹھیک نہیں. اس لیے ایسا کیا کرو کہ اس کے متبادل تم ادونائی بولنا شروع کرو. ربی نہمیہ جارڈن بتاتے ہیں کہ جس دن یہ نام مجھ پر کھلا، وہ کہتا تھا، حالانکہ وہ نسلی یہودی ہے، پچھلی عمر میں جا کر اس پر یہ بھید کھلا. وہ کہتا تھا ہر روز میری یہ دعا ہوتی تھی، کیا خدا مجھے اپنا نام بتا، میں اپنے منہ سے بال کا نام ہٹانا چاہتا ہوں، میں تجھے لارڈ گاڈ اس قسم کے ناموں سے نہیں پکارنا چاہتا. اور اس نے بتایا کہ جس دن 9/11 کا اٹیک ہوا، آپ کو پتا ہے کہ دوسری قومیں اپنے معبود کا نام لے کر جنگیں کرتی ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے کہ یہ انڈیا والے ہیں، وہ جب بم چلاتے ہیں، جب کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب آگے ان کے دیوتا کا نام ہوتا ہے. اس نے بتایا کہ مجھے پکا تھا کہ انہوں نے جب 9/11 پر اٹیک کیا تو اپنے دیوتا کا نام لے کر. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جیسے یہ اٹیک ہوا، یہوہ نے اپنا نام بھی مجھ پر اشکارا کیا، کیونکہ یہوہ کے نام کا جو تلفظ تھا وہ دنیا میں زیر بحث تھا. کوئی اسے یہوہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے یہوہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے. تلفظ پر بحث تھی. اور کچھ یہودی تو یہ کہتے تھے کہ تلفظ کو چھوڑ دو، صرف یود ہے واو ہے کہا کرو. تو اس قدر یہودیت ڈری ہوئی ہے، آج بھی ماڈرن یہودیت جو ہے اس قدر بیبلونین نظام سے گھری ہوئی ہے. آپ یقین کریں اتنا کرسچنز کو شیطان نے نہیں گھیرا جتنا اس نے یہودی قوم کو گھیرا ہے. اور یہودی قوم آج بھی آپ کرسچن سے زیادہ بڑی بت پرست ہے آج بھی، لیکن پھر بھی خدا ان کو واپس لا رہا ہے. پھر بھی خدا ان کو کیا کر رہا ہے؟ ہوشیہ میں لکھا ہے میں تیرے منہ سے بالین کے نام کیا کروں گا؟ مٹا دوں گا. نہمیہ جارڈن نے کہا جیسے ہی میں الپو کوڈکس کا جو نسخہ ہے اس کی نظر ثانی کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے جتنے بھی نسخے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں یہ شخص اس کی نظر ثانی کرتا ہے، اتنا بڑا ربی ہے یہ. اس نے کہا کہ میں جب اس کی نظر ثانی کر رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہوہ نام کے آخری حروف سے ایک واولز غائب تھا. اور اس نے کہا آج میں یہ نسخہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے اس کا اصل تلفظ نہ ملا. مجھے یقین ہے کہ خدا کے نام کا اصل تلفظ خدا کے کلام میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوگا. پھر اس نے کہا جیسے میں نے حزقیل کی کتاب تک میں پہنچا تو حزقیل کتاب میں اس حروف کے نیچے اس کا واولز موجود تھا. اور ربیوں نے جان بوجھ کر جگہ جگہ، بلکہ بڑی تعداد سے جگہ جگہ انہوں نے ان کے کئی واولز اس نام سے کیا کیے ہوئے تھے؟ ہٹائے ہوئے تھے، تاکہ وہ اس کا اصل تلفظ نہ کریں. کہیں جو یہودی وہ ہے رومن امپائر ہیڈریان ہے وہ یہودی قوم کو نہ مار. حالانکہ یہ ایک خوف تھا تقریباً 15 سے 16 سال تک کا. اور لیکن یہ نسخے آگے ترجمے ہوتے گئے اور ویسے ہی ہوتے گئے. لیکن اس دور کے یہودیوں نے بھی ایک بڑی اچھی چیز یہ کی کہ اصل تلفظ کو بھی بائبل میں چھوڑ دیا. اصل تلفظ کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ بائبل میں چھوڑ دیا. اور ایسا ہوا اس نے کہا مجھے جب ایک ثبوت ملا تو میں نے کہا ایک ثبوت کافی نہیں، دوسرا ثبوت ہونا بہت ضروری ہے. اس نے کہا پھر میں نے اور ڈھونڈنا شروع کیا اور اس نے کہا اس طرح سے مجھ پر 6 ایویڈنس کھلے اور مجھے پتا چلا کہ یہوہ اصل تلفظ ہے. یہوہ وہ کہتا اب میں وہ نام لیتا ہوں ایمان سے اور کام ہوتے ہیں. خدا مجھے اسی نام میں میری مدد کرتا ہے، لیکن پہلے کبھی بھی میں دوسرے تلفظ ادا کرتا تھا تو وہ اثر نہیں تھا، وہ اثر ہللویا. بہرحال ایک اٹیک آپ پر کیا ہوا؟ ایک اٹیک آپ پر یہ ہوا کہ آپ کے منہ پر لاٹ ڈاٹ اور دیگر نام جو کہ بال کے ہی ہیں. اس کے ہیں تو بال چاروں طرف پھیلا ہوا. بال آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے روپے پیسے پر، آپ کے کاروبار پر. ایون کے بال کے 2 سنگ ہیں، بال کے 2 سنگ ہیں. یہی بال آج پورے یورپ کے اندر اپنے چرچ بنا چکا ہے جن کو آپ سیٹن چرچ کہتے ہیں. لومینیٹی فری میسن یہ تو بڑا مشہور ہے، آپ روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. تو اس نے اپنے چرچ بنا لیے. ٹھیک ہے، حیوان جی آ رہا ہے جی 666 آ رہا ہے جی، آ نہیں رہا بھائی، وہ آ گیا ہے. وہ میں نے بتایا تھا ایک میرا وہ موضوع ہے حیوان اور کسبی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ مصیبت کتنی ہوگی، حیوان کی حکومت کتنی ہوگی
साढ़े 3 साल। तो उसमें मैंने बताया था कि हैवान की हुकूमत बाइबल से ही 120 साल की नजर आ रही है। हैवान कब आया? हैवान मसीह की पैदाइश से 49 साल पहले आ गया। कब? आप सुन रहे हैं मेरी बात? कब आया हैवान? मसीह पैदा भी नहीं हुआ था, हैवान आ गया। पहले हैवान आया। पहले कौन आया था? हैवान पहले आया था, बाद में मसीह आया। उसकी टोटल वहां जो 7 बादशाह लिखे हुए हैं मुकाशवा की किताब में, उसकी टोटल जो एज बनती है वो बनती है तकरीबन 120 साल। और आपको पता है कि 70 हफ्ते इख्तिताम हुए थे सन 70 के अंदर, और साथ ही हैवान का इक़्तिदार भी खत्म हो गया। साथ ही हैवान का, लेकिन एक नबूवत मुकाशवा की किताब में और है कि उसमें से एक 8वां आएगा, और वो 8वां उन्हीं 7 में से होगा। आपको पता नेरो का, जो नेरो बादशाह यूनानियों का, रोमियों का, इसके नाम का अदद 666 है। इसके नाम का अदद क्या है? और अहम बात तो यह है कि इस वक्त आपकी जो मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा है, उसके इतने एंगल हैं कि मैं आपको इतने एंगल से उसके अदद को 666 साबित कर सकता हूं कि आप दंग रह जाएंगे। हैवान की सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि वो ग्लोबल गवर्नमेंट करेगा। तो क्या करेगा? यानी पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत होगी। तो पूरी दुनिया में हुकूमत क्या कौन कर रहा है? बताएं, क्या अमेरिका? नहीं। इसराइल? नहीं। कौन कर रहा है? हर हुकूमत पर जिसका कानून लागू होता है वो है अक़वाम मुत्तहिदा। पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत है। आप IMF देख लें, उनका है। आप देख लें जो सेहत का अदारा है वो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनकी है। जितने भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े अदारे हैं उन्हीं के हैं, और पूरी दुनिया में वही कानून बनाते हैं, कोई भी हो। तो अब आपको पता चल गया है कि आपका दुश्मन कौन है। कौन है आपका दुश्मन? जरा बुलंद आवाज से बताइए। एक भाई को पता लगा कौन है आपका दुश्मन? आपके बच्चों का दुश्मन कौन है? आपकी बीवी, आपके शौहर, आपकी फैमिली, आपके कारोबार, आपके रुपए पैसे का दुश्मन कौन है? नेफिलिम। अगर आपके घर में आपका बच्चा गंदी फिल्में देखता है तो यकीन कर लें कि आपके घर की बर्बादी वही है। आपके घर के अंदर अगर बदकारी हो रही है, आपके घर के वॉशरूम में बदकारी हो रही है, आपके घर के कमरे में बदकारी हो रही है, किसी बच्चे के दिमाग में बदकारी हो रही है, दिल में बदकारी हो रही है, तो आपके घर की तबाही का सबब वही बच्चा, वही औरत, वही शख्स है। एक यूना पूरी कश्ती को तबाह करने का क्या बना था? सबब। मेरी बात को समझे? तो आए आपको पता चल गया है कि आपका दुश्मन बाल है। आपका दुश्मन वही नेफिलिम है जो हरमून की पहाड़ी पर उतरा था, वही नेफिलिम जिनको फरिश्तों ने पैदा किया, वही नेफिलिम जो हाइब्रिड है। आप बाल को देख लें, आधा जानवर और आधा क्या है? इंसान। बाल ने अपने आप को कहा मैं आधी मछली आधा इंसान, बाल ने कहा मैं आधा कुत्ता आधा इंसान, बाल ने कहा मैं आधा गीदड़ आधा इंसान, बाल ने कहा मैं आधा बैल और आधा इंसान, बाल ने कहा मैं आधा इंसान आधा फरिश्ता, आधा इंसान और आधा कोई जानवर, कभी कोई जानवर और कभी कोई जानवर। उसके इतने रूप है और हर जगह पर उसने अपने आप को मुतारफ क्या करवाया? आधा जानवर और आधा इंसान, यानी हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड नस्ल। इस जंग का आगाज किसने किया? इस जंग का आगाज किसी और ने नहीं किया, खुद यहोवा ने किया। हालेलुया। इस जंग का आगाज किसने किया? खुद यहोवा ने, क्योंकि यहोवा आने वाले अय्याम से वाकिफ है। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में लिखा है मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में क्या डालूंगा? वहां जो नस्ल लिखी है वहां इब्रानी लफ्ज जर्रा है। जर्रा का मतलब आप समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये रूहानी नस्ल है। नहीं भाई, रूहानी नस्ल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो जर्रा लफ्ज है ये इब्रानी का ऐसा लफ्ज है जो फिजिकली नस्ल के बारे में है। चले बताएं, औरत की नस्ल पलूस कहता है मसीह है। औरत की नस्ल कौन है? सारे मेरे साथ है, छोड़ रहे वो कर रहे हैं अपना काम, आप मेरी तरफ ध्यान दें। आपके पंखे चल जाते हैं, आप गर्मी में नहीं बैठेंगे। अच्छा, मसीह जब आया तो फिजिकली आया या स्पिरिचुअली? बॉडी के साथ आया, जिस्म के साथ आया ना। इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो लफ्ज जरा है इब्रानी का, यानी जो नस्ल के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जिस्मानी तौर पर है। वो किस एतबार से है? फिजिकली। तो अब जरा सोचें कि ये जो शैतान की नस्ल है ये कौन है? क्या ये स्पिरिचुअली है? क्योंकि ये दोनों लफ्ज इन दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जरा। कौन सा लफ्ज है? जरा। तो अगर मसीह फिजिकली आया है तो शैतान फिजिकली आएगा, उसकी नस्ल फिजिकली आएगी, ऐसा ही है। तो पैदाइश 6 बाब में उस नस्ल का आगाज होता है। पैदाइश 6 बाब में उस नस्ल का क्या होता है? आगाज होता है। वो नस्ल पैदा होती है। सबसे पहले हनूक की किताब बताती है सबसे पहले अज़ाज़ील उतरता है, वो अकेला उतरता है। जब वो अकेला उतरता है तो इब्लीस उसे गुमराह करता है। और जब 200 फरिश्ते देखते हैं कि उसके इस अमल से कोई गड़बड़ नहीं हुई तो फिर 200 फरिश्ते
اور اترتے ہیں، پھر وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور حرام کاری کرتے ہیں، اور وہ سائنس استعمال کرتے ہیں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ میں نے ویڈیو میں بتایا، آپ ناشپتی اور سیب کو جوڑیں اور ایک منتر پڑھتے ہیں وہ، اور اس کے اندر تو ہلچل ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت سارے جادوگروں نے ابھی تجربہ کر کے بھی دیکھا اور وہ ویسا ہی ہوا وہ۔ اس لیے ہنوک کی کتاب جو ہے ڈیڈ سی اسکرول سے جب دریافت ہوئی تو وہاں سے پتہ چلا دمشقی دستاویز سے کہ جو اسینی کمیونٹی ہے، جو صدوق گرانا تھا، وہ ان کتابوں کو کیا مانتے تھے؟ الہامی مانتے تھے۔ ہلیلویہ! آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس انہی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے۔ اس کی 48 باب کے اندر 11 آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل گمراہ ہوا، لاوی کا پورا گھرانہ گمراہ ہوا، لیکن لاوی کے خاندان میں سے ایک، ان کے قبیلے میں سے ایک خاندان تھا جو تھا صدوق۔ کون سا؟ وہ گھرانہ گمراہ بائبل میں لکھا ہے، وہ یہوہ نے خود اقرار کیا کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا، اور یہ کیلنڈر انہوں نے ہی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ہلیلویہ! اس پر آپ چل رہے ہیں، آپ کی راہیں بالکل درست ہیں، آپ ایک ایسا پیٹرن پکڑ چکے ہیں جس سے آپ کی نسلیں، آپ کے خاندان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ معروف ہاشم، اور اس خاندان سے بڑھ کر کسی نے بھی بدروحوں کی تفصیل نہیں بتائی۔ مسیح کی ٹیچنگ اٹھائے، 50% سے زیادہ ٹیچنگ اسینی کمیونٹی سے میچ ہوتی ہے، جیسے کہ 7 بدروحوں کا واپس آنا، نکلتی اور پھر واپس آنا، یہ سب سے پہلے اسینی سکھا چکے تھے۔ جیسا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یہ جبرائیل کے پہلے الفاظ نہیں، یہ پہلے الفاظ جبرائیل نے نہیں بولے، یہ پہلے الفاظ کنہوں نے بولے تھے؟ انہی صدوق گھرانے نے۔ اپنے تمہاروں میں وہ لکھ کر گئے تھے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور جو اس سے پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہی لفظ آ کر جبرائیل نے بولے، سیم۔ تو ان کے تمہاروں سے پتہ چلتا ہے وہ بہت ایکچوئل تھے، وہ بہت درست تھے، اور وہی اسرائیل کے اندر ایک مذہبی قیادت کرنے والا گروہ تھا جن کو دیوار کے ساتھ کیا کیا گیا؟ لگا دیا گیا، اور ایک فیک، ایک ڈپلیکیٹ یہودیت کھڑی کی گئی اور یہودیت کا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ بال چاروں طرف ہے، بال آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کی بات چیت میں آ چکا ہے، بال جو ہے چاروں طرف ہے، آپ کے کھانے میں آ چکا ہے۔ اس نے آپ کو منع کر دیا آپ دعا نہ کریں کھانا کھاتے ہوئے۔ وہ جانوروں کی طرح، جانور جب آتا ہے نا جی، جب جانور آتا ہے وہ آتا ہے فٹافٹ کھانا شروع کرتا ہے۔ بیل جب آتا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مبارک ہے تو کائنات کے بادشاہ، تو جو زمین سے اناج پیدا۔ جانور ایسا نہیں کرتا، تو انسان بھی فٹافٹ روٹی سے بننا ہے، کئی دنوں کا پکانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے جملے بولنے سے کیا ہے؟ بال آپ کی زبان میں آ گیا، آپ کے کھانے میں آ گیا، گھر کی عورتوں کے پکانے میں اور کچن کے کام میں آ گیا۔ عورتیں کھانے کو ہاتھ لگاتی ہیں بغیر یہوہ کا نام لیے۔ آپ کو پتا جب اسینی کمیونٹی اٹھتی تھی صبح، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اپنے منہ ایسے بند رکھتے تھے، پہلا لفظ وہ جو بولتے تھے وہ بولتے تھے یہوہ کی حمد، پہلا لفظ وہ یہ بولتے تھے۔ کوئی جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ وہ دن میں 2 بار غسل کرتے تھے اور گوشت بڑی کم تعداد سے کھاتے تھے، اور وہ اتنی محبت خدا سے کرتے تھے کہ ان میں سے تو بعض لوگ کہتے تھے اگر میں شادی کروں گا تو میں عورت کے مصروفیات میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں شادی نہیں کروں۔ وہ بعض اسینی جو تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے زیادہ تر، اتنا محبت کرتے تھے یہوہ سے۔ بہرحال چاروں طرف بال ہے، چاروں طرف کون ہے؟ بال آپ کے دوست میں سے ہو کر بول سکتا ہے، بال آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو کر بول سکتا ہے، بال آپ کی سہیلی میں سے ہو کر بول سکتا ہے، بال آپ کے قریبی پاسٹر کے ذریعے سے بول سکتا ہے جو شیطان کے ہیلوں اور اس کے حملوں سے واقف نہیں، بال آپ کو آپ کی کلیسیا سے جدا کر سکتا ہے، بال آپ کو آپ کے پاسٹر کے خلاف کر سکتا ہے، بال آپ کے درمیان دراریں پیدا کر سکتا ہے، آپ کو بہت جگہ سے ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیمینار کی کتنی دھوم مچائی ہوئی تھی، دیکھیں انٹرنیٹ والوں کا آفس جو ہے نا صبح آگ لگی تھی رات کو، ٹھیک ہے جی، ہم لائیو نہیں جا سکے، حالانکہ اتنا بڑا طبقہ میں یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے تیار تھا، تو شیطان نے اٹیک کیا۔ تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے اب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم اسے اپلوڈ کریں گے۔ فاروق ہاشم جی، بہرحال بال آپ کے چاروں طرف ہے۔ تو آئیں 2019 میں ایک چیز دریافت ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس چیز کو چھان بین کیا، تو 2021 میں انہوں نے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2019 میں ملنے والا پتھر جو اسرائیل کی سرزمین سے ملا، اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے بائبل کے تضاد کے دور کا تقریباً 2100 سال پرانا کتبہ دریافت کیا۔ کھدائی کے دوران یہ ایک ذخیرہ گاہ میں ملا جو زمین میں کھود کر اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں تضاد کے دور سے ایک کتبہ ملا ہے۔ یہ پتھر یا مہر شدھ مٹی کا چھوٹا برتن، یہ بیسیکلی گھڑے کا جو برتن ہوتا ہے نا، گھڑے کا ایک ٹکڑا ہے ٹوٹا ہوا، وہ ان کو ملا ہے، جو 2019 میں جنوبی اسرائیل کے قربت الرائی سے ملا ہے، جہاں جاری کھدائی کے دوران یہ دریافت ہوا۔ اس چھوٹے گھڑے پر لکھی ہوئی 5 حروف والی ایک عبرانی سطر تھی، اور وہ یہ ہے
وہ یہ ہے، یود، ریش، بیت، عین اور لامد، یعنی کیا ہے؟ نوجوان نظر آ رہا ہے؟ وہ ہے یوربال. کیا ہے؟ یوربال. ٹھیک ہے. اچھا 2021 میں جب یہ پتھر سامنے آیا تو لوگوں نے کہا جس طرح سے دوسرے پتھر مل رہے ہیں یہ بھی اتفاقاً ایک مل گیا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اس سے پہلے چیک میسلر، کن جانسن، پھر مائیکل ہائزر، پھر اس کے بعد ربی جانتھن سکین، پھر نیمیا جارڈن، مائیکل روڈ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ربائی، جینسی، یہ سارے ربائی جو کہ ڈیڈ سی اسکرول کے ماہرین ہیں، یہ سب بحالی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کیلنڈر ہے، ہنوک کی کتاب ہے، یوبلی کی کتاب ہے، یاشر کی کتاب ہے، ٹیمپل اسکرول ہے. جیسے کہ یہ جو ٹیمپل اسکرول ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو صدوق گھرانہ الہامی مانتا تھا اور یہ صدوقیوں کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. ہلیلویا. یہ بھی دریافت ہوئی اور آہستہ آہستہ سب چیزیں دریافت ہونا شروع ہوئی اور آخرکار یہ بھی پتا چلا کہ یہ سب کچھ خدا بحال کرنے کی طرف ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے. اور ہر چیز جب دریافت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ڈی کوڈ پیغام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ڈی کوڈ پیغام ہوتا ہے. لوگ اکثر اسے نہیں پہچان پاتے، تو میں آج یہ ڈی کوڈ پیغام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2021 میں پوری دنیا کے ایمانداروں سے خدا ہم کلام ہوا، پوری دنیا کے ایمانداروں سے خدا ہم کلام ہوا، ہر بچے، ہر بیٹی، ہر مرد، ہر عورت سے خدا ہم کلام ہوا. لیکن افسوس کہ دنیا میں زیادہ تر چرچوں کے پادری صرف چندے اور داجکیوں اور توبہ اور پانی کے بپتسمے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا، انہیں اس سے بھر کر کوئی بات نہیں آتی. وہ ہر ہفتے، ہر اتوار بس وہی رٹی رٹائی، صدیوں سے وہی رٹا رٹایا نظام اپنے چرچز کے اندر بتاتے ہیں. لیکن اس چھوٹے گھڑے پر لکھی ہوئی 5 حروف تہجی والی جو سطر تھی، اس پر لکھا ہوا تھا یوربال. کیا لکھا ہوا تھا؟ جو عبرانی بائبل کی کتاب کے ساتھ میں جدون کا دوسرا نام ہے. یعنی یہ دریافت 2021 میں منظر عام پر آئی جب محققین نے اس شواہد کو عام اور علمی دنیا کے سامنے پیش کیا. پہلے کبھی بھی قضات کے دور کا کوئی بھی مکمل لفظ سامنے نہیں آیا. یہ پہلا خطبہ تھا جو دنیا کے سامنے 2021 میں پہلی مرتبہ آیا اور ان حروفوں پر جو لکھا ہوا تھا وہ تھا یوربال. یہ پہلا دریافت شدہ خطبہ ہے اور اس پر جو لفظ درج ہے وہ ایک نام ہے اور وہ نام ہے آپ میرے ساتھ ہے، وہ نام کون سا ہے؟ یوربال. سن لیں، کیا نام ہے؟ یوربال. کانفیڈنس رکھیں، بولیں، وہ نام کیا ہے؟ یوربال. یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ بائبل کی کتابیں کے ساتھ میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام یوربال تھا اور یہی جدون ہے. یہ نام یوربال عام نہیں ہے بلکہ واحد شخصیت کے لیے یہ نام بائبل میں استعمال ہوا ہے. دیگر پوری بائبل میں کسی بھی شخص، کسی بھی نبی، کسی بھی کاہن کے لیے یہ نام بائبل میں نہیں آیا سوائے ایک شخص کے، اور وہ کون ہے؟ جدون. وہ کون ہے؟ اور جدون کا دوسرا نام جو اسرائیل میں پڑا وہ تھا یوربال. کیا نام ہے؟ یوربال. یہ رکھ لیں کیونکہ ہم اب اسی پر اختتام کریں گے. وہ نام کیا ہے؟ یوربال. عبرانیوں کے خط 11 باب میں ایمان کے جتنے بھی ہیرو ہیں، یہوہ کے بڑے مرد و خواتین کا وہاں ذکر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر یوربال کا آپ کو ذکر ملتا ہے. جیسا کہ 32 آیت میں لکھا ہوا ہے. اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدون، براق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئیل اور نبیوں کا حوال بیان کروں. یہ عبرانیوں 11 کی 32 میں نے پڑھی ہے. اب وقت آتا ہے جدون، براق اور سمسون اور افتح اور داؤد، سیموئیل اور انبیاء کا ذکر کرنے کا، جنہوں نے ایمان کے ذریعے بادشاہتوں کو فتح کیا، عدالت قائم کی، وعدوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی لپٹوں کو بجھا دیا اور تلوار سے بچ نکلے. سو پہلا ذکر جدون کا ہے. اس آیت میں پہلا ذکر کس کا ہے؟ جدون کا. اور اب 3000 سال کے بعد یہ نام پھر سامنے آیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ سارے بولے جی، وہ نام کیا ہے؟ اور نوجوانوں کی نام ہے؟ نہیں آواز آئی. کیا نام ہے؟ یوربال. بہنوں کیا نام ہے؟ بال کٹ دیا ہستا ہے وہ اندر کو نام نہیں بولے جاتا. انہوں نے میرے تک نہیں پتا کرنا کیا نام ہے جی، بولے ذرا. یوربال. پہلا ذکر جدون کا ہے جس کا دوسرا نام یوربال ہے. ٹھیک 3100 سال بعد یہ پھر سامنے آیا. جدون جس نے 300 آدمیوں کی فوج کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کیا اور کوئی اس کے پاس رتھ نہیں تھا، بڑی تلوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سنگل ایک شوفار تھا. کیا تھا؟ ایک سنگل نرسنگا تھا. یہ اگر میرے سامنے ہزاروں لوگ
एक बड़ा लश्कर हो, तसव्वुर करें, गुमाने अगलब में जाए, आपके सामने हजारों लश्कर, हजारों लोगों का लश्कर खड़ा हो और आपके हाथ में सिर्फ एक सिर्फ नरसिंगा हो और 300 लोग हो और वो भी खाली हाथ। एक साथ आडा उत्ते नु जाए तो दूजा साथ आडा तो दिल करे पीछे खलोते एक ही क्या ले आज तू काका गया आज तेरी खत्म, दी एंड, आज तेरा आखिरी दिन। जदून उसके पास सिर्फ क्या था, एक नरसिंगा। यहोवा पाक खुदा के हुक्म के मुताबिक उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी और वो क्या था, शौफार। क्या था जी, शौफार। और एक मट्टी का मर्तबान जिसे आप मटका कहते हैं, वो था उसके पास। और कुछ उलमा का तो कहना यह है कि ये जो मटके का पत्थर मिला है ये बेसिकली उसी मटके का पत्थर है जो जदून के हाथ में था। वही पत्थर दोबारा दुनिया के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं। आपको पता है मदियानियों को किसने इसराइल के खिलाफ बहकाया? बाल की रूह ने। आपको सबाक से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा मदियानी सारे बाल के पुजारी थे। मदियानी किसके पुजारी थे? बाल के। उसी मटके का पत्थर, उलमा कहते हैं ये उसी मटके का पत्थर है। सो जदून बाइबल के बड़े हीरोज में से एक था, लेकिन उसने इब्तिदा हीरो की हैसियत से नहीं की। वो ईमान के साथ भी शुरू नहीं हुआ। यानी आप अगर कहें ना कि वो बड़ा ईमानदार था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बड़ा ईमान में बड़ा कमजोर था। वो ईमान के साथ ये मामला शुरू नहीं करता। वो अजीम भी नहीं था। उसने आगाज डरते हुए, शक्की और बेईमान और मायूस हाल में किया। यानी वो सब कुछ जो अच्छा नहीं समझा जाता। जदून की कहानी में जो चीज मुझे हमेशा हैरान करती है वो आगाज में पेश आने वाला वाकया है। मैं उसे पढ़ने लगा। अगर आपके पास किताबे कज़ात है तो मेरे साथ छठा बाब आप उसे खोलकर देख सकते हैं। छठा बाब आयत नंबर 11, वहां लिखा है, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर हुफ्रा में बैलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास एबिसीरी का था बैठा और उसका बेटा जदून मैं के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे। यानी बनी इसराइल की जो फसल थी वो भी मदियानियों से महफूज नहीं थी। तो उसने अपना कारोबार जो है वो कर रहा है। इस हवाले में वो अपने कारोबार में मसरूफ था, वो अपने मामलात में मसरूफ था और वो नहीं चाहता था लोगों से पंगा लेना। वो अपने आप को एक कमजोर समझता था, अपने आप को एक मजलूम कैद में और एक ऐसा शख्स समझता था जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो डरा हुआ था, जो सहमा हुआ था, जो मौत को कबूल कर चुका था और जो अपना कारोबार भी डरते हुए कर रहा था और उस कमाई को छुपाने वाला था। यहोवा एलोहीम का फरिश्ता उसके सामने जाहिर हुआ और उससे कहा, यहोवा एलोहीम तेरे साथ है, ऐ बहादुर सिपाही। जरा गौर कीजिए फरिश्ते ने क्या कहा, सारे जरा बोले क्या कहा फरिश्ते ने? क्या वो बहादुर था? बोले क्यों एहसान भाई बहादुर था? तो अभी हमने पढ़ा हो तो बड़ा शकी सी डर को वो तो अपनी फसल भी छुपा रहे ऐसा ही है। लेकिन फरिश्ते की जुबान देखें वो क्या कह रहा है, बहादुर सिपाही। वो सिपाही भी नहीं था, वो तो खेत में काम करने वाला था, उसने कभी कोई चूटी भी नहीं मारी होगी। लेकिन फरिश्ता क्या कह रहा है, बहादुर सिपाही। और जदू ने कहा, ऐ मेरे आका, अगर यहोवा एलोहीम हमारे साथ है तो ये सब कुछ हम पर क्यों आया और वो मौजज़ात कहां हैं जिनका जिक्र हमारे बाप दादा ने किया, ये कहते हुए कि यहोवा एलोहीम ने हमें मिस्र से नहीं निकाला, लेकिन अब यहोवा एलोहीम ने हमें तरक कर दिया और हमें मदियान के हाथ में दे दिया। यानी वो अपने आप को असील समझता है। वो अपने आप को क्या समझता है? वो अपने आप को मजलूम समझता है, वो अपने आप को कमजोर समझता है। वो अपने आप पर नहीं बल्कि यहोवा के मौजज़े का इंतजार कर रहा है। वो अपनी दलेरी, अपनी बहादुरी, अपनी जंग जो उसने करनी थी उसकी तरफ नहीं देख रहा। उसकी आंखें किस तरफ है? यहोवा के मौजज़ात की तरफ। और यहोवा ने उसकी तरफ नजर की और उससे कहा, अपनी इसी कुव्वत के साथ जा। किस कुव्वत के साथ? किस कुव्वत के साथ? तुझे कोई एटमी बम बनाने की जरूरत नहीं, तुझे कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं, तुझे न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत है नहीं, तुझे गन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे तलवार लेने की जरूरत नहीं है, तुझे जिम में जाकर वर्जिश करने की जरूरत है नहीं, तुझे अच्छा दूध पीने की, मक्खन खाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपनी इसी कुव्वत में जा और इसराइल को मदियान के हाथ से बचा। बोले तुझे बराबरी होगी या वो फसल छाड़ देने जितने वो जार होंगे वो वेंदा अपने हथियार तो फरिश्ते दियां गल्लां सुन रहा है यार की सुन रहे और फरिश्ता कह रहा है कि इसी हालत में जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे? वो क्या कह रहा है? इसी हालत में जा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया।
یہ ہے اہم اور کی ورڈ، یہ ہے کی ورڈ، یہ ہے چابی کہ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ ہاں۔ اور جدوں نے کہا میرے آقا میں اسرائیل کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ دیکھ میرا خاندان منسی میں سب سے چھوٹا ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یہوہ الوہیم نے اس سے کہا میں یقیناً تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیان کو ایک ہی آدمی کی مانند شکست دے دے گا۔ اتنی بڑی قوم اور یہوہ کہہ رہا ہے ایک آدمی کی مانند۔ کس کی مانند؟ ایک آدمی۔ سچی بتائیں سارے دل دے ہاتھ رکھو سارے ایک ہاتھ ذاتی کتاب پڑھی، جدوں نے ایک بندے نے جا کے لڑی ایک بندے کے ساتھ، مدیانی نے ایک بندہ بھی نے مارا ہے، انہوں نے تلوار چلانی پئی ہے، وہ مکہ مارنا پیا ہے۔ کیوں جی ایسا ہوا؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ ایسا ہوا جی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا یہاں پوری قوم کی بات کر رہا ہے۔ یہوہ پاک خدا کہہ رہا ہے تو پوری قوم کو ایک آدمی کی طرح مارے گا۔ معروف ہاشم؟ بس ایک فرشتہ جدون کے سامنے ظاہر ہوا اور اسے ایک ذمہ داری اور مشن دیا، لیکن جدون نے یقین نہ کیا۔ فرشتہ نے کہا یہوہ الوہیم تیرے ساتھ ہے، مگر جدون نے جواب دیا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ معجزات کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ یہوہ الوہیم نے کہا میں نے تجھے بھیجا۔ جدون نے کہا میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو بہت کمزور ہوں۔ عبرانی میں فرشتے نے جدون سے کہا یہوہ الوہیم تیرے ساتھ ہے۔ عبرانی میں یہ بنتا ہے یعنی اے گبور، کیا کہا؟ اے گبور، یعنی سورما، یعنی چیمپئن، یعنی ہیرو، یعنی جنگجو، جیتی ہوئی شخصیت۔ گبور کہتے ہیں جیتی ہوئی شخصیت، چیمپئن، ہیرو کو جو فتح کر چکا ہو، جو لڑائی جیت چکا ہو، جو سب پر غالب ہو چکا ہو۔ حیرت کی بات جب میں نے اسے بائبل میں پڑھا، چونکہ میں جب سے عبرانی کو سمجھنا شروع ہوا تو میں لفظوں کو سمجھتا ہوں۔ جب میں نے گبور لفظ پڑھا میں نے کہا جدون تو اپنے کھیت میں اس نے کوئی جنگ نہیں جیتی، جدون تو اپنے کھیت میں کھول اچاڑ رہا ہے، وہ تو اپنا خوراک کا بندوبست کر رہا ہے، ابھی تو وہ گیا بھی نہیں، لیکن فرشتہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اے گبور، کیا کہہ رہا ہے؟ اے گبور۔ ذرا سنیں، آپ کو پتہ ہے خدا نے اس کی فتح پہلے سے طے کر دی، خدا نے اس کو پہلے سے ہی فتح مند تصور کر لیا۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ جب تم شیطان کے خلاف لڑنے نکلتے ہو، جب تم گناہ چھوڑنے کے لیے نکلتے ہو، جب تم کہتے ہو میں نے سگریٹ نہیں پینی، میں نے شراب نہیں پینی، میں نے زنا نہیں کرنا، میں نے پرائی عورت کو، میں نے پرائے مرد کو ہاتھ نہیں لگانا، میں نے موبائل کو غلط استعمال نہیں کرنا، تو تب آسمان کے زمین کے سارے روحانی اسپرچل جتنے بھی فرشتے ہیں تب آپ کو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہاری فتح آسمان پر لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے جتنے لوگ زمین پر توبہ کرتے ہیں آسمان پر ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بڑی کیا ہوتی ہے؟ آسمان پر بڑی پہلے خدا طے کر دیتا ہے کہ یہ فتح یاد ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریڈی نہیں ہوتے، ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایسا ہی معاملہ جدون کے ساتھ تھا، لیکن جدون ضدی نہیں رہا، جدون نے اپنے آپ کو روکا۔ یہی لفظ عظیم معنی رکھتا ہے، یہ معنی بڑے عظیم ہیں گبور کے۔ پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے پیدائش کی کتاب یسایہ کی کتاب 9 باب آیت نمبر 10 میں، ہمارے لیے ایک لڑکا تو ولد ہوا، اس کا نام ایل گبور کہلائے گا، یعنی قادر مطلق خدا۔ یعنی گبور کا مطلب ہے طاقتور، دلیر، سپاہی، ہیرو، جبار، بہترین اور چیمپئن۔ معروف ہاشم؟ اور اگلا لفظ ہے خیل۔ خیل بھی طاقتور اور زوراور اور قوی اور دلیر کے معنی میں ہے۔ گویا یہ ایک دوہرا خطاب تھا، اے طاقتور ہیرو، اے طاقتور ہیرو، اے قوی چیمپئن، اے مضبوط اور دلیر شخص۔ حیرت ہے کیسے وہ چیمپئن ہوا؟ ایک گندم چھانٹنے والا جس نے کبھی ایک چوٹی نہیں ماری، وہ زبردست سپاہی اور سورما کیسے ہو گیا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ جدون نہ طاقتور تھا، نہ دلیر، نہ ہی بظاہر وہ ہیرو لگتا تھا، اور وہ نہ تو چیمپئن ہی تھا، لیکن فرشتے نے اسے اسی طرح سلام کیا۔ آخر کیوں؟ کیا فرشتہ جھوٹ بول رہا تھا؟ یہوہ الوہیم کے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، نہ ہی کسی کو محض خوش کرنے کے لیے ایسے لفظ بولتے ہیں، نہ ہی کسی کو محض ان کی خوشامد کرنے کے لیے ایسا کچھ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جدون ایک دلیر، ایک چیمپئن، ایک جنگجو اور ایک جبار تھا، ایک سپاہی تھا؟ حقیقت میں یہ جدون کا رد عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ بظاہر یہ سچ نہیں تھا، پھر بھی یہ سچ تھا، پھر بھی یہ سچ تھا۔ اب آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کو ویسا ہی پتا ہے جیسے جدون کو پتا تھا، آپ کو ویسا ہی اپنے دشمن کا پتا ہے جس طرح سے جدون جانتا تھا۔
آپ کو ویسے ہی اب پتا چل چکا ہے, جتنے بھی آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے, ان سب کو پتا چل چکا ہے, جنہوں نے میری یوٹیوب پر وہ پلے لسٹ دیکھ لی ہے, جہاں ہم نے تقریباً 9 سے 10 ویڈیو بنائی ہیں, جس میں ہم نے باقاعدہ طور پر نیفلم کی باقاعدہ اسٹڈی دی ہے. وہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے. سیم اسی طرح جادون بھی جانتا تھا کہ میں کن کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. پاسبل ہے آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہو, دعا کرنے کے لیے وہ جگہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس عبادت کرنے کے لیے کرایہ نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہو جو ایک روحانی آدمی کو درکار ہو. یاد رکھیں جادون کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, جادون بھی ایسا ہی تھا, لیکن پھر بھی فرشتہ سے کیا کہتا ہے, آپ سب کی آواز, میں نہیں بولوں گا, جادون فرشتہ سے کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے جی, گبورو بولو کیوں گے, گبورو, آپ گبور نہیں ہیں, گبورو بولو. فرشتے نے کیا کہا, کیا کہا, چیمپئن, ہیرو, جبار, سپاہی, جنگ جیتنے والا, فتح مند, یہ کیسے ہو سکتا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ایک ایسا شخص جڑا فصل چھانٹا گیا, کیوں جی, ہو سکتا ہے. ایک نرس کہے میں کیسے گبور ہو سکتی ہوں, ہو سکتا ہے. ایک کمپنی میں صفائی کرنے والا کہے میں تو صفائی والا, میں گبور کیسے ہو سکتا ہوں, ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہے میں تو سویا چبونا سارا دن, میں کیسے گبور ہو سکتا ہوں, میں تو کچن میں رہتی ہوں, مینو تو ہانڈیاں پکان تو فرصت نہیں ملتی, میں گبور کیسے ہو سکتی ہوں. تو آپ کی کنڈیشن جادون سے کوئی مختلف نہیں تھی, سیم آپ کی طرح تھا, وہ مختلف نہیں تھا. وہ بھی اسی یہوہ کو مانتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں. حقیقت میں جادون کا رد عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ بظاہر یہ سچ نہیں تھا, پھر بھی یہ سچ تھا. فرشتہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں بلکہ یہوہ الوہیم کے مقصد کے مطابق بات کر رہا تھا. وہ اس حقیقت کی بات کر رہا تھا جو یہوہ الوہیم کے منصوبے میں جادون کے لیے طے تھی اور جو وقت آنے پر ظاہر ہونے والی تھی. گویا فرشتہ ایسی بات کہہ رہا تھا جو اسی لمحے تو ناممکن نہ تھی, لیکن اگر آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ پوری ہوئی. وہ باتیں کیا ہوئی, پوری ہوئی. اسرائیل کے عظیم ہیرو میں جادون کا نام شامل ہوا, لیکن فرشتے نے یہ اعلان اس وقت کیا جب ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. جادون کی بلاہٹ ان الفاظ سے شروع ہوئی, یہوہ الوہیم تیرے ساتھ اے گبور, اے یہوہ کے عظیم دلیر چیمپئن. یہوہ الوہیم اس بات کا اعلان کرتا ہے جو ابھی موجود ہی نہیں, گویا وہ پہلے ہی موجود ہے. وہ اس کو استعمال کرتا ہے جو کچھ نہیں تاکہ اس کو بے اثر کر دے جو کچھ ہے. یہی بلاہٹ کا آغاز ہے. جب آپ کو وہ بلاتا ہے تو آپ کچھ نہیں ہوتے, آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. میں جب خدمت میں آیا تو یقین کریں میں کچھ بھی نہیں تھا, میری مخالفت ہوئی, میں نے بھوک کا سامنا کیا. میری کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر میرے پاس ہے تو دشمن بھی دوست, اور اگر میرے پاس نہیں تو اپنے بھی دشمن. اور میری کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ میں کوئی بہترین عبادت گاہ میرے پاس بالکل نہیں رہی. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گھروں میں ہی باتیں کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن آج میں بائبل پر قائم رہا اور آج پوری دنیا میں خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے. جرمنی, کویت, دبئی, پاکستان, انڈیا, ہر جگہ پر ہمارے شاگرد. آج وہ وقت ہے کہ ہمارے پاس ایک چرچ نہیں بلکہ 4 چرچ. چرچ یعنی عبادت گاہیں ہیں. ہلیلویا. بے شک ہیڈ آفس ہمارے پاس کرائے پر ہے, لیکن آپ پنجاب میں میرے ساتھ چلیں تو ہماری اپنی ملکیت, وہاں پر ہمارے اپنے لوگوں کے چرچ, یعنی ہماری جو عبادت گاہیں وہ ہماری اپنی. آج وہ وقت ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے, لیکن آج ویسا وقت بالکل بھی نہیں. جب ہم نے شروع کیا تو بہت زیادہ مخالفت تھی, جب ہم نے شروع کیا تو ہم بہت کمزور تھے, جب ہم نے شروع کیا تو لوگوں کی چاروں طرف نفرت تھی, بغض تھا, لوگ ہمیں طرح طرح کے تانے دیتے تھے. لیکن آج ہم ویسے نہیں ہیں, حالات بدل گئے. ویسا ہی ہوا جیسا خدا کہتا تھا, جو باتیں میرے دل میں ڈالتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ موضوع بھی خدا نے مجھے آج سے 3 ہفتے پہلے شروع کرنے کے لیے کہا, اور میں نے فوراً سے لائیو سٹریم کرنا شروع کر دیا. اور مجھے تب افسوس ہوا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہماری منسٹری کے لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں. انہوں نے دیکھا کئی حرام کاری سے باہر نکلے, کئی زنا کاری سے باہر نکلے, کئیوں نے نشے چھوڑ دیے. اور مجھے باہر کے مسیانکس سے پتا چلا کہ باہر کے مسیانکس بھی بہت سارے خطرناک گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, اور وہ بھی ایسے گناہوں سے باہر نکلے. اور مجھے ان ویڈیوز کے جو نتائج ملے بہت حیرت انگیز تھے. میں حیران ہو گیا. میں نے جتنی بھی آج تک ویڈیوز بنائی ہیں ان کے نتائج ایسے نہیں آئے جتنے ان ویڈیوز کے آئے, اور میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا لوگوں کو اپنے دشمن کی پہچان ہو چکی ہے, لوگ سمجھ چکے ہیں. معروف ہاشم جی, تو یہی عظیم ہونے کا ایک طریقہ ہے, یہی ایک عجیب حقیقت. عظیم کام کرنے کے لیے پہلے عظیم ہونا ضروری ہے. ذرا سوچیں, بہت جلد ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپک منانے والے جب کوئی اولمپک مقابلہ جیتا ہے تو لوگ اسے چیمپئن کہتے ہیں, لیکن جادون کو تو کچھ کرنے سے پہلے ہی چیمپئن کہہ دیا گیا. انہیں نہ جیتیا نہ جنگ لڑی, کچھ بھی نہیں. اسے کیا قرار دے دیا گیا, چیمپئن. آپ کی بھی جنگ بہت بڑی,
آپ کو وہ چیمپئن کہتا رہتا ہے, آپ انکار کرتے رہتے, آپ لڑتے نہیں, آپ کوشش نہیں کرتے, آپ اپنی خودی کے ساتھ نہیں لڑتے, آپ اپنے گناہ کے ساتھ نہیں لڑتے. آپ کو خدا کہتا ہے کہ چل توبہ کر, چل اپنا قصور معافی مانگ, خدا میرے حضور جھک جا, ایمانداروں سے محبت کر. لیکن ہم اپنی انہا سے کیا کرتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. ہم اس جنگ کو بالکل بند نہیں کرتے جس کے بعد ایک بڑی جنگ ہم نے لڑنی, وہ چھوٹی سی جنگ, جیسے جدون فرشتے کے ساتھ کیا کر رہا تھا, وہ کھیت میں لڑ رہا تھا, نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا, میں ایسے نہیں کر سکتا. لیکن آخر کار جدون نے جب ہتھیار ڈالے تو واقعی ہی جدون بعد میں چیمپئن بن گیا. معروف ہاشم جی, وہ ہتھیار ڈالنے پڑتے, ہمیں جھکنا پڑتا ہے. سو یہوہ الہیم کے اصول یہ ہیں کہ آپ پہلے اپنی روح اور بلاہٹ میں فتح بنے, پھر عملی فتح آتی ہے, اور پھر آپ کے پاس فتح ہوگی. وہ بلاہٹ جو یہوہ الہیم نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے رکھی, وہ آپ سے بلند ہے, یہ مجھ سے بھی بلند ہے, آپ سے بھی بلند ہے, اور سب سے بلند ہے, ہر جگہ سے بلند ہے جہاں آپ ابھی موجود ہیں. جیسے یہوہ الہیم کی بلاہٹ جدون کے لیے ہے, اس کی موجودہ حالت سے کہیں اوپر ہے. معروف ہاشم, یہوہ الہیم کی جو بلاہٹ آپ کی زندگی پر, وہ اس شخص کے لیے بنائی گئی ہے جو آپ کو ہونا تھا, جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے, اور جو آپ بننے والے ہیں یا بن رہے ہیں. آپ کی بلاہٹ ایک ایسے چیمپئن یہوہ الہیم کے لیے ہے. یہ صرف نعرے بازی نہیں, بلکہ یہی وہ حقیقت ہے جو یہاں کلام مقدس بیان کرتا ہے. یہ واقعہ صرف اسی صورتحال میں پورا ہوگا جب آپ پہلے یہوہ الہیم کے چیمپئن بنے, اس کے بعد فتح آئے گی. معروف ہاشم جی, سو پہلے یہوہ الہیم کے چیمپئن کا دل اور رویہ اختیار کریں چیمپئن والا, پھر آپ کو فتح ملے گی. لیکن سوال یہ ہے, آپ کیسے دلیر بن سکتے ہیں جب آپ نے ابھی کوئی دلیری کا کام نہیں کیا؟ تو آپ کو سب سے پہلے ایک دلیری کا کام کرنا ہے, جس کے لیے خدا نے آج آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے, یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کو بلایا گیا آپ تاکہ یہ بات سنیں جو 2021 میں خدا نے پھر سے وہی پیغام جو جدون کو دیا تھا آپ کو دینا شروع کیا. اس نے یہ یوربال کا جو لقب ہے یا یہ جو لفظ ہے آپ تک کیوں پہنچایا؟ کیا وجہ ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سارے کام چھوڑ کر؟ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے آپ اپنا شوہر, اپنے بچے, اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی یہ اتفاق ہے؟ میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدا کی نظر میں آج پھر سے آپ جدون ہیں. آپ پھر سے کیا ہے؟ جدون ہیں. آپ نے اپنا وقت نکالا, آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنا وقت نکالا, آپ یہاں آئے ہیں اپنی گاڑی کا تیل جلا کر, آپ نے پیسہ خرچ کر کے, آپ پتہ نہیں کہاں سے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو یہ سن رہا ہے وہ جدون ہے, وہی جدون ہے, کیونکہ آپ یہ سننے کے لیے آئے. سننے والے ہزاروں نہیں چاہیے, صرف جدون چاہیے. کیا چاہیے؟ جدون. اور جو آئے ہیں دراصل وہ جدون ہے, اور جو نہیں آئے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ جدون نہیں, ان کے لیے یہ پیغام نہیں ہے. اور میں یہ کسی کو ڈیکٹیٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت ہے. میں نے سب کو بتایا تھا کہ خدا 2021 والا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. مجھے خدا نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ جدون ہیں, آپ ایسے نہیں آئے. یہ کوئی خاص بات ہے, خاص اہم بات ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی جنگ ہے, آپ کو لڑنی ہے, یہ لڑنا ہی ہے. اور اگر آپ سستی اور کاہلی کریں گے, اپنی انا کے ساتھ وہی جنگ کرتے رہیں گے جو جدون نے کھیت میں فرشتے کے ساتھ. آپ کو 2 جنگیں درکار ہیں. ایک ہے وہ جو بحث چل رہی تھی کس کے درمیان جی, فرشتے اور یہ آپ کی اپنی جنگ ہے, شخصی جنگ. آپ کو بڑی جنگ جیتنے کے لیے اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. آپ کو کیا بننا ہے؟ جدون. کیا بننا ہے؟ پہلے سنیں, جدون کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنے والا, توڑنے والا, پھاڑنے والا. جی جدون کا مطلب بھی آپ سب ذرا بولیں, آپ کون ہیں؟ یہ نہیں ہولی بولتے, نادراج نہیں لکھوا دیا, نہ اتنے رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اس وقت آپ کو خدا کیا مخاطب کر کے بات کر رہا ہے؟ کیا ہے آپ جدون ہیں. شک نہ کریں, یہ نادرا میں نہیں جائے گا. آپ کہنا اسی پر وہی نام رہے گا جو پہلے ہے, آپ کا نام وہی رہے گا. لیکن آپ روحانی صحیفوں کے اندر یعنی جو اندیکھے ہیں وہ آپ کے لیے اس وقت آپ کو جدون پکار رہے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے پیغام دے رہا ہوں, اس پیغام میں خدا چاہتا ہے کہ میں آپ کو جدون کروں, اور آپ جدون ہیں. مجھے نہیں پتا کیسے, لیکن ہیں, آپ ہیں, کیونکہ آپ کو کچھ کاٹنا ہے, کچھ توڑنا ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ تو برباد کرنا ہے. آپ کو برباد کرنے کے لیے بلایا گیا ہے, کچھ توڑنے کے لیے بلایا گیا ہے. توڑ دے, کوئی کام نہ کرے, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا توڑنا ہے وہ میں بتاتا ہوں. معروف ہاشم, جب جدون نے سنا تو اس سے بحث کی, اور سچ تو یہ ہے کہ فرشتے سے بحث کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرشتہ آگے آگے جا رہا تھا بنی اسرائیل کے, تو بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ بی کیئرفل, ہوشیار, اس میں میرا نام رہتا ہے. بی کیئرفل. بڑی بات ہے, جدون کی باتیں اس نے سنی, اتنی لمبی بحث انہیں سن لی, بڑی بحث کی تھی انہوں نے. وہ کہنے لگتا ہے بھائی نہیں کتنے موجود, ایسا کیسے ہو سکتا؟ میری حالت میں سوکھ گیا تھے گندم چھان کے. کیوں جی؟ میں فصل کاٹ کے دیکھو پسینے کا برا حال ہے.
سر میں نگواں نہیں بن سکتا، میں خدمت نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے بلایا گیا؟ ہاتھ کھڑے کریں پلیز۔ چائی نہ کھڑا کرے، کوئی نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ میں لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب خدمت کے لیے بلائے گئے، کیونکہ بائبل نے کلیسیا کو شاہی کہانوں کا فرقہ کہا۔ کون سا فرقہ کہا ہے؟ شاہی کہانوں۔ آپ کو پتا ہے شاہی کہان کبھی موضوع شروع کروں گا، اسی پر بیس کرے گی 1000 سالہ بادشاہ۔ آپ کی بلاہٹ جب آتی ہے، جب آپ کو خدا خدمت کے لیے کہتا ہے، تو یقین کریں آپ ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ آج بھی یہاں کتنے خادم نہیں آئے، ہماری منسٹری کے بھی ہیں، بہت سارے باہر کے بھی جن کو میں نے انوائٹ، وہ نہیں آئے۔ کیوں؟ مجھے آج ان کی بلاہٹ پر بھی شک ہوا ہے۔ یقین کریں، اگر آپ دور بیٹھے سن رہے ہیں اور آپ کو بلایا گیا تو یقین کریں اپنے حالات کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو خدمت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں تو خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ ضروری نہیں آپ ایک ربائی ہوں۔ تھوڑے دن پہلے میری بھائی سے بات ہو گئی کہ ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں یہوہ نے دیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی کہ وہ بھی پاسٹر ہے، میں نے بھی پاسٹر بننا، وہ چیئرمین ہے، میں نے بھی چیئرمین بننا، وہ ربائی ہے، میں نے بھی ربائی بننا، وہ اسکالر ہے، میں نے بھی اسکالر بننا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہوشوا ایک مبشر بھی تھے، یہوشوا ایک مبشر بھی تھے۔ میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مسیانکس کو جانتا ہوں، وہ پاسٹر نہیں ہے لیکن وہ پاسٹر مخصوص ہوئے، لیکن میں جانتا ہوں وہ مبشر ہے، وہ جان بوجھ کر پاسٹر بنے۔ خدا ان سے ناراض ہو گیا، رول کو سن کو ان سے جدا ہو گیا، اور وہ ڈر کے مارے کہ مجھے اب لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے مبشرانہ خدمت اختیار کر لی، میں تو پاسٹر تھا۔ اس بےزتی کے سبب سے لوگ اپنی انا کو نہیں آتے۔ یقین کریں اگر آپ اپنے پاسٹر کی خدمت میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ پاسٹر نہیں ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جادون ضرور ہیں، کیونکہ اپنی خدمت کرنے والا، اپنی جنگ کرنے والا حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ جادون۔ یہ جو چپلیں ہیں یہ اٹھا کر اگر کوئی عبادت گاہ میں باہر رکھنے والا نا، تو میری نظر میں وہ جادون ہے جس سے فرشتے مخاطب ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری نظر میں ایک بشپ سے اور اس سے، میری نظر میں ان دونوں کا کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ میری نظر میں وہ دونوں ایک ہیں۔ معروف قاسم ڈھول کی بجانے والا کہتا ہے میں تو فلانا نہیں ہوں، میں تو ڈھول کی بجانے والا ہوں۔ ارے تو جادون ہے۔ ہارمونیم بجانے والا کہتا ہے میری خدمت بہت چھوٹی ہے، نہیں تو جادون ہے۔ میں جی لوگوں کو گھیر کر لاتا ہوں، میری خدمت اتنی بڑی نہیں ہے، تو سب سے بڑا کام تو ہی کر رہا ہے۔ معروف قاسم کیونکہ تو کون ہے؟ تو جادون ہے۔ ایک شخص صرف عبادت میں اگر آتا ہے، کلام سنتا ہے، اپنی روحانی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کی بھی ایک خدمت ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خدمت۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ایک بہن جو شبات کے دن گھر بیٹھی رہتی ہے، دراصل وہ اپنی خدمت کا انکار کرتی ہے، وہ جادون بننے سے انکار کرتی ہے۔ پلیز آپ جادون بنے۔ آپ کیا بنے؟ جادون۔ آپ جادون ہیں۔ یہ آپ کی شخصی لڑائی ہے جو آپ نے لڑنی ہے، لیکن ایک اور لڑائی ہے جس کے بعد آپ نے لڑنی ہے۔ خدا آپ کو اسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خدا نے آپ کو اپنے گھر میں وہ جنگ کرنے کے لیے آج بلایا۔ جادون نے فرشتے سے بحث کی اور ہم یہوہ الوہیم سے بحث کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے یہوہ الوہیم، میں تو کوئی فتح یا پاکیزگی یا راست بازی کی علامت نہیں دیتا، میرا تو ریکارڈ دیکھیں، یہ تو بالکل میل نہیں کھاتا۔ میں کل ایک سسٹر کو سن رہا تھا یوٹیوب سے، وہ ایک ربی کی بیوی تھی، میرے روکٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس کی گواہی سنی۔ آپ کو پتا ہے وہ کیسی تھی؟ یورپ میں ایک تسبیح کا اڈا چلانے والی، اس کی جب میں نے گواہی سنی تو اس نے کہا بڑے کھلے الفاظ میں، اس نے کہا میں نے بہتوں کے بستر گرم کیے، لیکن جس دن یہوہ نے مجھے پکارا، یہوہ ڈائریکٹلی، یہوشوا ہمشیہ کہ اس نے کہا ڈائریکٹلی مجھے ملا، اور اس نے جب مجھ سے بات کی تو اس نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت گندی ہوں۔ لیکن یاد رکھیں یہوشوا کی پاکیزگی کا دریا آپ کی گندگی سے بہت بڑا ہے۔ وہ جو پاک کرنے والا ہے، آپ کی ناپاکی، آپ کی گندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ معروف ہاشم، آپ کا گناہ آپ کے آڑے آتا ہے، آپ کی گندگی آپ کے آڑے آتی ہے، آپ کو روکتی ہے، وہ کہتی ہے تو ایسا نہیں بن سکتا، تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو بہت گھٹیا ہے، تو زناکار ہے، تو حرامکار ہے، تو قاتل ہے، تو چور ہے، تو لڑاکا ہے، یاد کر تو نے وہ کیا کیا تھا۔ اور یہی خیالات وہ دوسروں کے لیے ڈالتا ہے جو خدمت میں لگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے گھٹیا خیالات پیدا کرتا ہے، دیکھو یہ تو وہ کرتا تھا، یہ تو وہ کرتا تھا، یہ تو وہ کرتا تھا۔ یاد رکھیں، میں ایک دن ہوٹل پر بیٹھ کے بھائیوں سے بات کر رہا تھا، آپ بھی تھے وہاں پہ، میں ایک دن یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگ کسی خادم، کسی مبشر، کسی ڈیکن کے بارے میں بکواس کرتے ہیں
वो उस बकवास की तरफ ध्यान ना दो, उस बुलाहट की तरफ ध्यान दो जो यहोवा ने तुम्हारे लिए रखी है। बारूक हाशिम, जब आप उस बुलाहट के मुताबिक चलते रहते हैं तो वो बुलाहट पूरी दुनिया के मुंह बंद कर देती है। बारूक हाशिम, दुनिया को खुद वो बताती है बुलाहट। लोग कहते हैं मेरी खिदमत, मेरा करैक्टर, मेरी खिदमत जो आप मुझे दे रहे हैं, ऐ खुदा इससे मेल नहीं खाती, मैं बहुत घटिया हूं, मेरा करैक्टर बहुत घटिया, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मैच्योर नहीं हूं, मैं लोगों में बैठने के काबिल नहीं हूं, मैं तो बहुत गिर चुका हूं, मेरी तो इंसल्ट हो चुकी है, मेरे तो गुनाहों का बहुत सारे लोगों को पता है। उस औरत ने भी यही कहा, उसने कहा पूरा यूरोप मुझे जानता था और मेरा अड्डा बहुत मशहूर था पूरे यूरोप के अंदर, और वो कहती थी कि मैं पैगाम लेकर कैसे जाऊं। आप यकीन करें, उसने कहा जब मैंने खिदमत शुरू की तो लोगों ने मेरे इस कदम को देखकर ही तौबा करना शुरू कर दी कि अगर इस कदर घटिया औरत तब्दील होकर रास्तबाज और फरिश्तों की मानद बन सकती है तो हम बिल्कुल इससे ज्यादा गंदे नहीं हैं। आज वो औरत पूरी दुनिया में अपने शौहर के साथ मिलकर खिदमत कर रही है, हालेलुया, मसीहानी कह रही, और वो बहुत सारी रूहों को जीतने और तौरात में बहाल करने का जरिया बन रही। ज़ाहिरी हालत पर ना जाए, ये जो जदून है वो भी अपनी ज़ाहिरी हालत पर जा रहा था, बहस कर रहा था, वो अपना रिकॉर्ड दिखा रहा था, देखो मैं तो खेत में काम करता हूँ, देखो मैं तो ये कर। लेकिन यही वो मकाम है जहां हमें अपने रिकॉर्ड को भूलकर उसको चुनना होता है जो यहोवा एलोहीम ने कहा है, क्योंकि आपकी बुलाहट बिल्कुल आपकी निजात की तरह आप पर नहीं बल्कि उस पर मबनी है, और आपकी हर फतह आप पर नहीं बल्कि उस पर मबनी है जिसने आपको बुलाया है। हालेलुया। आपको अपने बारे में महदूद सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही इस बारे में कि आप कौन हैं, क्या कौन थे। आपको अपने माजी की किसी बात से महदूद रहने की जरूरत नहीं, यानी उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत नहीं। याद रखें, यहोवा ने कहा जब आप माफी मांगते हैं, किसी गुनाह से बाज आते हैं, किसी गुनाह को छोड़ देते हैं, तो याद रखें बाइबल में क्या लिखा है, मैंने तेरे गुनाह को अपनी, जरा गौर करें, मैंने गुनाह को कहां डाल दिया है। आप अपनी कमर को देखें, नजर आती है, खुदा ने वहीं डाला है, खुदा को कभी नजर नहीं आएगा गुनाह। फिर लिखा मैंने तेरे गुनाहों को कहां फेंक दिया, समंदर पार। आओ कश्ती लाकर समंदर पार चलिए, अगर तेन किनारा ला गया तो गल करे। मैंने तेरे गुनाहों को कहां फेंका जी मुबशर साहब, मैंने तेरे गुनाहों को, अगर वो क्रिमसी हैं तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, बर्फ की मानत। क्रिम्स कलर उतरता नहीं है, किसी भी सूरत नहीं उतरता, किसी भी सूरत में उतरता। गर्म पानी में डाल दें, आप कुछ भी कर लें, किसी भी किस्म का आप केमिकल इस्तेमाल करें, पहना बेशक तो हार्पिक इस्तेमाल करें, पावे वो करन की मैंने ब्लीच, रोबोट ब्लीच इस्तेमाल करें यह नहीं उतरने वाला। लेकिन मसीहा यहोवा पाक खुदा ने क्या कहा, मैं तेरे गुनाहों को, अगर चाहो क्या है क्रिमसी भी है तो मैं उन्हें क्या करूंगा जी, मैं उसे बर्फ की मानत। अब एक बात पर रुकें, आपका यहोवा, मेरा यहोवा कैसा है, आपकी सोच और हमारी सोच कैसी है। हम किसी की गलती को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन यकीन करें जब कोई तौबा करके आगे बढ़ता है, जिस तरह यहोवा भूल जाता है, आपको वही रवैया अख्तियार करना है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में यही रवैया अख्तियार करना है। माफी का मतलब क्या होता है, माफ। एक अपोलोजेटिक है, वो मेरे पास आया, उसने कहा मेरी डिबेट है मुस्लिम किसी स्कॉलर के साथ, तो मुझे कुछ नोट चाहिए। मैंने पूछा मौजू क्या है, उसने कहा जी मरूसी गुनाह पर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा करें सवाल। उसने पहला सवाल किया दाऊद का वाकया, मेरे सामने हती उरिया की और उसकी बीवी की कहानी रखी। तो उसने कहा देखे जी, जब उसने कहा ना जी देखे दाऊद ने ज़िना किया, मैंने कहा ओ रुको भाई रुको, मैंने कहा ये आइंदा लफ्ज़ नहीं बोलना दाऊद के लिए। कह रहे जी क्यों, उन्हें ज़िना नहीं किया। मैं क्या साबित करूँ, नहीं उन्हें किया ज़िना। और जी लिखे, मैं क्या लिखे, यहोवा नहीं कहता उसने ज़िना किया, तू कौन होता है कहने वाला। मैंने कहा ज़िना की मौत, ज़िना की जो सजा वो क्या है, सारे बोले ज़िना की सजा क्या है, बोले सारे ज़िना की सजा क्या है, मौत। क्यों नहीं मरा दाऊद, ज़िना माफ नहीं होता, कुरान में तो हरगिज नहीं। क्या किसी ज़िना के लिए कुर्बानी अकल में मांगी गई कभी, बोले सारे मांगी गई। तो कुरान के मुताबिक तो कुर्बानी के बगैर कोई गुनाह माफ नहीं होता, लेकिन दाऊद ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। फिर दाऊद बच भी गया। फिर उसने मुझे कहा हाँ उसकी जगह उसका बेटा मर गया। मैंने कहा ओ मेरे भाई रुको जरा, ये हवाला तो कहाँ लिखा उसके, उसका बेटा मर गया। उसने मुझे हवाला दिया, वो वहां लिखा हुआ था, नाते ने कहा तेरा गुनाह माफ हुआ और तेरा बेटा मारा जाएगा। मैंने कहा रुको, अब तुम क्या कहना चाहते हो। कह रहे जी उसके गुनाह की वजह से उसका बेटा मारा गया। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है। उसने ये भी पढ़ा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा, ये आप बोल रहे, यहाँ ये लिखा हुआ है तेरा गुनाह, मेरे साथ है, तेरा गुनाह माफ हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो जहन की अदालत है, या आप जो किसी की अदालत लगा कर बैठे होते हैं, आप जो जज बने होते हैं, आप जो लीडर बने होते हैं, आप जो लोगों की अदालत करने बैठे होते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये सुना, इसने ये सुना, ये घटिया, ये जहन्नमी है, ये फलाना, ये फलाना, ये आपकी अदालत है। लेकिन देखें इतना बड़ा वाकया बाइबल के अंदर, लेकिन यहोवा ने एक बार भी नहीं कहा कि दाऊद हरामकार है या ज़िनाकार
بار بھی. پوچھے کیوں؟ وہ جتنی بھی بحث ہے وہ انڈر پروسیس ہے. کیس لگا ہوا ہے، کیس لگا ہوا ہے، داؤد کا کیس چل رہا ہے. وہ مجرم نہیں ہے، وہ بائبل میں ملزم ہے. وہ کیا تھا؟ کوئی بھی ملزم تب تک مجرم نہیں بنتا جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. تو سنیں کیا ہوا یہ. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پاسٹر صاحب جب تسی ڈیبیٹ کرن گئے نا تو پوری مسیحیت کا بیڑا گرک کر دو گے. مہربانی کرو تسی ڈیبیٹ نہ کرو، کیونکہ ایک شخص جو ڈیبیٹر ہوتا ہے وہ پوری قوم کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا داؤد نے کوئی زنا نہیں کی. میں نے کہا سوری آپ غلط ہے، میں داؤد کو زنا کار نہیں مانتا. اس نے کہا یہ لکھا جی اس کا گناہ معاف ہوا. میں نے کہا زنا کا گناہ تو معاف ہوتا ہی نہیں، کوئی اور گناہ تھا جو معاف ہوا ہے. یہ وہ غلطی ہے جو داؤد کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جو زنا بن سکتی تھی، جو زنا وہ غلطی معاف ہوئی ہے، جو انڈر پروسیس رہی، جو انڈر. لیکن اس غلطی کو سدھارنے کا طریقہ توریت میں ہی لکھا ہوا ہے. بارو قاسم جی پھر میں نے جب اسے بیک گراؤنڈ بتایا، میں نے کہا کہ جنگ میں جب یہودی جاتے تھے تو وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر جاتے تھے، اور وہ بیوی کسی کی بھی بیوی نہیں ہوتی تھی، وہ عورت کسی کی بیوی نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا پھر تورات کے مطابق اگر کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ 3 مہینے بغیر رضامندی کے، یعنی اگر کوئی عورت رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر کو دور بھیج دیتی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شوہر اگر کسی عورت کا 3 مہینے تک جان بوجھ کر حق ادا نہ کرے، جسمانی طور پر سیکشول ریلیشن نہ کرے، تو ایٹومیٹکلی تورات کے مطابق ڈیورس ہو جاتی ہے. ایٹومیٹکلی ڈیورس ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا پہلا اصول تو یہ ہے. میں نے کہا ربائیوں نے زہار کی کتاب والیوم نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہوا ہے. والیوم نمبر 1 کے اندر زہار کے مطابق ربائیوں نے کیلنڈریکل اسٹڈی کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اوریا کی شادی کو اس کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 ماہ گزر چکے تھے، لیکن بتسبا حاملہ نہیں ہوئی تھی. اس میں تو ربائیوں نے کہہ دیا کہ وہ نامرد تھا، انہوں نے اسے نامرد قرار دے دیا. تو پہلی اس کی علیحدگی کا ثبوت یہ ہے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جنگ پر جب یہودی جاتے تھے ایک ایگریمنٹ کے مطابق ایک ڈیورس دے کر جاتے تھے. میں نے اسے بتایا کہ بھائی یہ ایک ڈیورس دے کر گیا تھا، وہ کسی کی بیوی نہیں تھی. میں نے کہا اب معاملہ صاف ہے؟ اس نے کہا جی بالکل صاف ہے. میں نے کہا اب جب وہ حتی اوریا کی سب کا بیوی لیتا ہے تو وہ اب وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب نہیں. اس نے یہ غلطی کی، یہ ہے غلطی. اس نے بغیر نکاح کیے ایک عورت کو لیا، یہ ایک غلطی ہے. لیکن اس غلطی میں ایک گنجائش ہوتی ہے. وہ گنجائش کیا ہوتی ہے؟ گنجائش یہ ہوتی ہے، اخبار کی کتاب اور خروج کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسی عورت کے ساتھ کھیت میں مرد صحبت کرے جس کی نسبت کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوئی، تو وہ کیس کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ساری پاور کس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے؟ سارے بولیں گے پاور کس کے ہاتھ چلی جاتی ہے؟ نہیں، سنہیڈرن تو فیصلہ کرے گی، لیکن پاور جاتی ہے ایک شخص کے پاس، 2 شخصوں کے پاس. ایک ہے وہ عورت اور دوسرا ہے اس عورت کا باپ. لیکن اگر وہ عورت مہر مانگے اور دوسرا فیصلہ اگر وہ یہ کرتی ہے کہ نہیں یہ مجھے اب اپنی بیوی بنائے، تو اگر وہ مرد اس پر عمل کرتا ہے تو وہ جو فعل انہوں نے پہلے کیا ہوتا ہے وہ زنا نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اب وہ اس کی کیا بن گئی ہے؟ بیوی، یا اس نے اس کا مہر ادا کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور مہر بھی آپ کو بتاؤں کیسے ادا کیا جاتا ہے. پہلے اسے نکاح ہوتا ہے، پھر اسے مہر حق دیا جاتا ہے، اور مہر حق ادا کرنے کے بعد وہ اگر علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو کر لیں، یہ عورت کے پاس حق ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ اس کی بیوی بنتی ہے، منسوب ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ بھائیا یہ بتاؤ بتسبا اس کی بیوی بنی؟ کہہ رہا ہاں جی بنی. میں نے کہا قرآن کی نظر میں یہ جرم تھا، یہ غلطی تھی، لیکن قرآن نے اسے ایک راہ بتائی. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے زہار میں لکھا دوما فرشتہ نے چگرد لگا تھا عدالت لائے کے. دوما کہتے ہیں موت کے فرشتے کو سزا دینے والے فرشتے. دوما فرشتہ اپنی تلوار اس کے خلاف لیے گھوم رہا تھا. وہ بڑی بڑی شور مچا رہا ہے کہ بہت میرے والے کرو، میرا کام تمام کرا. خدا نے کہا رک جا، ابھی کیس انڈر پروسیس ہے، ابھی کیس انڈر پروسیس ہے. تو ایسا ہوا کہ خدا کی عدالت میں وہ بری ہو گیا. صحیح صحیح دسو تو ہی میں ہوتے ہوں ہی دولت جینا آرام کر دے کہ نا سارے بولو ذرا ہے اسی باما ٹوکرے ہوئے ڈب پا کے ڈب مقدس دو تو لیا ہے جی. یہ ہے ہماری عدالت، یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے ہمارا ذہن. لیکن یہوہ قانون کا خدا ہے، یہوہ عدالت کا خدا ہے. ہلیلویا. وہ اپنی شرع کو نہیں توڑتا. داؤد بالکل بھی زناکار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ایسے جو جملے بولتے ہیں وہ ناواقف ہیں بائبل سے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہاں اس سے غلطی ہوئی تو معاف ہو گئی. معاف کیسے ہوئی؟ قرآن کے مطابق عمل کر کے. معافی کب پیدا ہوگی؟ معافی کب پیدا ہوگی تھی؟ عدالت کب چھوڑتی ہے؟ جب وہ عورت 2 فیصلے رکھ دے، ان میں سے کوئی بھی فیصلہ چناؤ کرے کہ ہاں جی یہ اب یہ کرے،
اگر وہ مرد کر لیتا ہے تو پھر عدالت کہتی ہے چلو جی چھوڑ دے اس کو معاف کر. ہاں جی عدالت سے پوچھیں جی یہ زناکار ہے کہ نہیں, عدالت کہتی ہے نہیں جی کینسل کر دیں, کیس کیا ہو گیا ڈسمس. تو داؤد کا معاملہ ڈسمس ہو گیا. تو آپ اسی طرح بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اور فرشتے کو کہتے ہیں خدا کو کہتے ہیں خادموں کو کہتے ہیں نہیں 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 میرا ریکارڈ دیکھنا ہے بہت گھٹیا ہوں, او یہ اترا ہے خدمت, یہ بہت گھٹیا ہے, یہ بڑا گندا. ہم عدالتیں کرتے ہیں, ہم اگلے بندے کو پنجابی کہتے ہیں کسی جوگا نہیں چھڑتے گلا کرتا جی نا تو بڑا گندا گھٹیا. اب کیا ہوتا ہے وہی داؤد اسی کے خاندان میں سے ناتن اور یکونیا کی نسل سے یسوع المسیح یعنی یہوشوا مسیح ہلیلویا اسی کی نسل میں سے ایسی بڑی ہستی آتی ہے جو ہر قسم کے گناہ کو مٹا دیتی ہے. معروف ہاشم بہرحال میں اپنے ماضی پر نہیں جیتا, میں نے اس پر جینا ہے جو بائبل کہتی ہے. میں موجودہ حالات پر نہیں جیتا بلکہ میں اس پر جیتا ہوں جو یہوہ الوہیم نے کہا ہے اور جو بننے والا ہوں, کیونکہ یہوہ الوہیم نے کہا ہے میں اسے قبول کروں گا چاہے میں اس کے لائق نہ بھی ہوں. حمد ہو یہوہ الوہیم کی, تمجید ہو وہ جو پاک کرنے والا ہے. یہوہ الوہیم نے فرشتے کے ذریعے جدون سے کہا یہوہ الوہیم تیرے ساتھ اے زبردست بہادر مرد. آپ کہیں گے خدا نے میرے پاس کبھی فرشتہ نہیں بھیجا, نہ ہی مجھے یہ بات کہی. اس نے آپ سے یہ کہا ہے یہاں اپنے کلام میں, یہ جدون سے کہی گئی بات کم مقدس بات نہیں ہے, یہ وہی مقدس الفاظ ہیں جو دوبارہ سے ابھر کر 2000 سال 3100 سال بعد ابھر کر آپ کے سامنے آئی. کیا یوربال, کیا یوربال. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کی نظروں میں رہے کہ آپ کون ہیں. آپ کون ہیں, کون ہے بہن لیزا, آپ کون ہیں یوربال. آپ کون ہیں بچوں, ادھر دیکھو کون ہو آپ یوربال ہیں. یوربال کا مطلب بتاتا ہوں کیا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سے خدا کرانا کیا چاہتا ہے. 2021 میں کیا خدا کہنا چاہتا تھا. یہوہ نے کہا میں تیرے ساتھ اور تیرے ساتھ آگے بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو, کیونکہ تو مجھ میں بہادر ہے, تو زبردست ہے, تو ایک چیمپئن ہے, تو دلیر ہے, تو فتح پانے والا اور فتح پانے والوں سے بڑھ کر ہے. اگر تو اس پر ایمان رکھے گا تو ایسا ہی بن جائے گا اور فتح دیکھے گا اور ایسا ہی ہوا. میں تیرے ساتھ رہوں گا. اب اپنی بلاہٹ پہ کھڑا ہو جا اور جا کر مدیان کو مار ڈال. آمین ہلیلویا. آج کے دور میں بائبل کے ناقدین نے ان لوگوں اور مقامات اور واقعات کے وجود کو جھٹلانا شروع کیا جن کا ذکر بائبل میں ہے, اور کہا کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں. پھر اچانک زمین کی مٹی سے قدیم شواہد نکل آتے ہیں. ذرا سنیں. آپ کو پتہ ہے جب بال پر پوری دنیا میں بحث ہوئی, اس موضوع کا حصہ میں بھی تھا. میں نے خود یوٹیوب پر لوگوں سے بحث کی. لوگوں نے کہا آپ کی بائبل میں جو واقعات لکھے ہوئے یہ ہوئے ہی نہیں. ابھی ایسے کوئی واقعات ہوئے ہی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. آج یورپ کا 75% طبقہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے. مسلم قرآن کو چھوڑ چکا ہے اور کرسچن بائبل چھوڑ چکا ہے. 2020 میں 13,000 چرچ کلب بن گئے اور لوگ تبدیل ہوتے گئے, اور لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے. خاص طور پر جدون کے واقعہ کے بارے میں جب یہ بحث ہوئی کہ ایک نرسنگے کے ساتھ ایک شخص نے ہزاروں لوگوں کو 300 لوگوں کے ساتھ بنا ہتھیار استعمال کیے مارا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں ہوا ہی نہیں. تو خدا نے 2021 میں پوری دنیا کے ایمانداروں کو مخاطب کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, اب تمہیں پھر سے بال کے خلاف کیا کرنا ہے, لڑنا ہے. انہوں نے کہا کہ داؤد نام کا کوئی شخص ہی نہیں تھا. پھر داؤد کا ثبوت سامنے آ گیا, پھر حزقیہ, طائفہ, باروک, ایک کے بعد ایک, سب کے بارے میں انہوں نے انکار کیا, اور ایک ایک کر کے ڈیڈ سی اسکرول سے سب کچھ ثابت ہونے لگا, اور ایتھیسٹ اور سائنسدانوں کی زبان بند کرنے لگا خدا. اور یہی شور ذات کی کتاب کے بارے میں تھا, جدون کے بارے میں تھا. دوبارہ میری ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور پھر سے خدا نے مجھے بھی پکارا اور کہا تو بھی جدون ہے اور تیرے ساتھ چلنے والے لوگ بھی جدون بنے. تم بھی جدون ہو, یربال بنو. ذات کے زمانے سے لے کر اب تک اسرائیل میں کبھی کوئی مکمل بامعنی تحریر والا کتبہ نہیں, اور 2021 میں یہ سامنے آیا. یہ دریافت نہ جو ہے ہلانے والی ہے بلکہ چکا دینے والی اور ڈیکوڈ پیغام اپنے اندر رکھتی ہے. سو اسرائیلی ماہرین نے سارے قدیمیہ کا ذات کے زمانے کا 3500 سال یعنی 3100 پرانا کتبہ دریافت کیا جس میں پہلی بار مکمل لفظ ملا. یہ لفظ ہے یود ریش بت عین لامت یعنی یربال. یعنی یہ کیا ہے؟ کتاب کی ذات میں 6 باب میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے یربال کہا جاتا ہے اور جس کا ترجمہ یربال ہوتا ہے. اسے جدون کے نام سے جانتے ہیں. یہ جدون کا نام ہے. 3100 سال
بعد اس کی زندگی کا نشان اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ دراصل خود جدون ہی ہو۔ فاروق ہاشم، اور جدون بائبل کا وہ ہیرو تھا جس نے ہر طرح کے موافق حالات کے باوجود صرف 300 آدمیوں کے ساتھ ہزاروں مدیانیوں کے مقابلے میں بغیر رتھوں کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر تلواروں، بغیر پرچیوں کے، بغیر نیزوں کے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، صرف ایک شفار اور ایک مٹی کے مرتبان جس کے اندر مشل تھی، اور یہوہ الہیم پر ایمان کے ساتھ اسرائیل کو نجات بخشی۔ یہوہ الہیم کے منصوبوں میں تضاد کے زمانے سے 3000 سال بعد یروبال یعنی یروبال کا نام سامنے آیا۔ یہ سن 2025 ہے۔ کیا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ شاید اس وقت کے لیے بھی جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو یروبال کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر ایک ہی شخص سے جڑا ہے، اور وہ بھی ایک خاص واقعہ سے جو قضات کی کتاب 6 باب آیت نمبر 24 میں درج ہے۔ ذرا سنیں مین پیغام دیکھا۔ پھر جدون نے وہاں یہوہ الہیم کے لیے قربان گاہ بنائی اور اس کا نام رکھا یہوہ شیلوم۔ یہوہ آج تک وہ ابھی زریوں کے کفرا میں ہے۔ اور اسی رات یہوہ الہیم نے اس سے کہا اپنے باپ کے بیل کو لے۔ کی پوائنٹ ہے، ذرا آ جائیں یہاں پہ۔ اور ایک دوسرا بیل جو 7 سال کا ہو اپنے باپ کے بیل کے مذبح کو اٹھا لے اور اس اشرا کو کاٹ ڈال۔ کس کو؟ اشرا کو، یعنی اس کی بیوی کے بت کو۔ بال اور اس کی بیوی، جب آپ بال کو توڑتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہی مٹ جاتی ہے، اس کی بیوی۔ اور اشرا ایک لکڑی کا ستون تھا جو بال کی پرستش میں استعمال ہوتا تھا، یہ اس کی بیوی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن میں بالکل نہیں جھجکوں گا، شرم میں کوئی شرم نہیں۔ بال کی جب پرستش ہوتی تھی تو اس کی پرستش میں بیٹا، ماں، بہن، بھائی، شوہر، بیوی، بچے، بیٹی، یہ سب مل کر سیکچول ریلیشن کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نہ بیٹی دیکھی جاتی تھی، نہ ماں، نہ بہن، نہ بہو۔ اور آج یورپ کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ فزیکلی باڈی کی نیڈ ہے۔ میرا بچہ آ جا تو میرے ساتھ بستر پر، میرے بھائی کو اس کی نیڈ ہے، آ جا میرے بھائی۔ تو یہ بال کی پرستش کا ایک حصہ ہے۔ بال کی پرستش اسی طرح ہوتی تھی، اور آج لوگ بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، نیوز پر دیکھیں، پاکستان کے یہ واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن کیے، ان کے ساتھ بدی کی ہے۔ میں نے بہت سارے انٹرویو دیکھے، اور یہ اس وقت پوری یورپ سے لے کر پوری دنیا کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر یہ کون ہے؟ آخر یہ کون ہے؟ نیٹفلکس۔ آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں یہ جڑا ہوا ہے۔ جب اس قسم کی وہ ویڈیو دیکھتا ہے، اس قسم کے ریلیشن شپ دیکھتا ہے، ان کے درمیان، ان کے ذہن کے اندر یہ گند گھومتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جب ہوا نے پھل کو دیکھا تو پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب یعقوب نے بکریوں کو کٹدار لکڑیاں دکھائیں، وہ ڈب کھڑبی لکڑیاں دکھائیں، تو کون سے بچے پیدا ہوئے؟ ڈب کھڑبے بچے پیدا ہوئے، یعنی کلردار قسم قسم کے۔ تو جو آپ دیکھتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہ جنم لیتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہ حاملہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ سامنے آتا ہے، وہ بدی پیدا ہوتی ہے۔ تو بال کیا کر رہا ہے؟ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں اس نے موبائل دے دیے۔ ہم اگر مصروف ہیں، بچہ رو رہا ہے تو بچہ جی رو رہا ہے، اس کو کیا آپ کیسے چپ کرائیں؟ وہ جی اس کو کیا پکڑا دو؟ موبائل۔ بچہ روتا جا رہا ہے، بچہ روتا جا رہا ہے، اور بچہ ضد کر رہا ہے، وہ جی مجھے موبائل دے، وہ جی مجھے موبائل دے، تو دے دو۔ کیا ہو گیا؟ آپ نے دیتا تو ماں کہتی تو دے دے، دشمنی بن گیا، تو دے دا، دشمنی بن گیا۔ ماں یوربال نہیں ہے، ماں کون ہے جی؟ میں فلم دی اسپیرٹ اختیار جو بھی آئی وہ ادھر سے سپورٹ کر تو ذرا دشمن کا دیکھو دیکھو آئی فون ہے، میرے منڈے کو تو اینڈرائڈ ہے، تینوں سے چاہیے کس طرح آئی فون لینا ہے جی؟ آئے میرے منڈے کے موبائل نہیں، تیرے منڈے کے موبائل ہوگا نا، بعد چھوٹے کی ہوگا تینوں نہیں پتا، کیوں جی؟ وہ دماغ کی ہوگا تینوں نہیں پتا۔ اس لیے آپ کی نسلیں لاکھ سمجھانے کے باوجود آپ کی نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، بچے دعا کا نام لے کر بھاگ جاتے ہیں، بائبل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا بائبل ہے جی؟ آپ کے بچے بائبل پڑھتے کرتے ہیں؟ ہاں جی؟ آپ کی بیٹیاں کیوں اسلام قبول کرتی جا رہی ہیں، مذہب چھوڑتی جا رہی ہیں؟ کیا ان کو اسلام پسند ہے؟ نہیں، ان کو زنا پسند ہے، ان کو بدی پسند ہے۔ وہ زنا جو وہ روزانہ موبائل پر دیکھتی، وہ اپنے خدا کو اصل میں پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس دن اس نے اپنا خدا نہیں چھوڑا جس دن اس نے کسی غیر مذہب کے ساتھ شادی کی، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ وہ تو اس دن ہی خدا چھوڑ چکی تھی جس دن اس نے موبائل پر گندے ریلیشن قائم کیے تھے۔ اس کے اندر کسی مذہب کی بھوک نہیں بلکہ زنا کی بھوک ہے۔ وہ ایک بدکار ہے، وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی ہے جس کے اندر بال سما چکا ہے، اشیرہ سما چکی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں طلاق کی شرح بڑھ گئی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ کو نوجوان لڑکے نہیں ملتے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں ہو رہی ہیں۔ میں تقریباً اس وقت میرے ریکارڈ کے مطابق میں ایسے 20 خاندانوں کو جانتا ہوں جن کی لڑکیوں کی ایج اس وقت 45 سے 40 سال اور 50 سال ہو چکی ہے۔ میری بیوی اس بات کی گواہ ہے، کیونکہ ہم کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، اور ہم حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ چاروں طرف صرف اور صرف بال ہے،
और जो मियाँ बीवी बन चुके हैं वो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है। मैंने कुछ जोड़ों को देखा है, वो पर्सनली धंधा करना शुरू हो गया, शौहर ने धंधे पर लगा दिया, बीवी उसके साथ मुतफिक हो गई, उसको लज्जत मिली और उस लज्जत में वो गुम हो गई और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो दूसरों को भी गंदा करती है और करता है वो खानदान। और ये पंजाब से लेकर कराची, कराची से लेकर यूरोप तक ऐसा निज़ाम मैंने खुद देखा, सुना और उसके बारे में मुझे मालूम है। और ये मौजू इसलिए खुदा ने शुरू करवाया है कि हम इस गंद से बाहर निकले। आपको पता होना चाहिए हम किससे लड़ रहे हैं। अब बातें डबल मीनिंग के अंदर करने की जरूरत नहीं है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि यकीन करें कि जो बच्चे आपके घर के अंदर 24 घंटे में से 12 घंटे या 10 घंटे 4 घंटे मोबाइल को देते हैं, आपका बच्चा यकीनन ज़िनाकार बनता जा रहा है, वो हरामखोर बनता जा रहा है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन जो आ रहा है कोई और स्पिरिट है। पहचान लो कि ये कौन है। ये आपका बच्चा नहीं है जो आपने पैदा किया, वो नहीं है। आपकी बेटी वो नहीं है, आपका भाई, आपका शौहर, आपकी बीवी वो नहीं है। यकीन करें। तब जदून ने अपने नौकरों में से 10 आदमी लिए, जैसा यहोवा एलोहीम ने फरमाया था वैसा ही किया, लेकिन अपने बाप के खानदान और शहर के आदमियों से डर के मारे वो दिन के वक्त ऐसा ना कर सका, बल्कि रात को यह काम किया। अब उसके मायने को समझने के लिए सियाको सबाक को देखना होगा। यह वाकया यूं शुरू होता है, बनी इसराइल ने यहोवा एलोहीम की नजर में वो किया जो बुरा था और यहोवा एलोहीम ने उन्हें 7 साल के लिए मदियानियों के हाथ में दे दिया। कितने साल के लिए? मदियान का जोर गालिब आया। बनी इसराइल मदियानियों के हाथ में इसलिए दबाए गए कि वो मदियानी बड़े ताकतवर थे। क्या इसलिए दबाए गए? तो जवाब है नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद यहोवा एलोहीम से अपना मुंह मोड़ लिया। बनी इसराइल ने खुदा को छोड़ दिया। जब कोई कौम घराना खुदा से मुंह मोड़ता है, उसके कलाम से मुंह मोड़ता है, सबतों से, ईदों से और त्योहारों से मुंह मोड़ता है। मुझे जब खुदा ने सच दिया मैंने तब स्टैंड लिया, तब मैंने कैलेंडर को अपनाया। आप यकीन करें मुझे अपने ही मसीहानिक तबके ने बिदती कहना शुरू किया और मैं उस वक्त एक ऐसे बहरान का शिकार था कि मुझे लोग झूठा और फरेबी कहते थे कि ये लोगों को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। लेकिन आज यहोवा पाक खुदा हमारे सच को पूरी दुनिया के सामने क्या कर रहा है, साबित कर रहा है कि हम यहोशुआ मिनिस्ट्री अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पर है। हालेलुया। सो मुंह मोड़ना तबाही है, बाइबल कहती है। और खासतौर पर आयत नंबर 10 में यहोवा फरमाता है, मैं यहोवा हूं तुम्हारा खुदा, तुम्हें अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में तुम रहते हो ना डरना। की पॉइंट जरा सुने प्लीज, ये मेरी बात सुने। क्या लिखा है? के उन देवताओं से ना डरना जो उनके मुल्क में रहते हैं। आपकी जंग किसके साथ है? दूसरी जंग कौन सी है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो लफ्ज है युरबाल, ये क्यों सामने आया? लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। जहां घरों के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो बराह रास्त यारा से इस्तेमाल हुआ। इसे बोलकर देखो सारे, जरा मेरे पीछे बोले यारा, मेरे साथ बोले जरा यारा। ये लफ्ज ताज़ीम के मायने देता है, जो इबादत का हिस्सा होता है, और ये खौफ के मायने भी रखता है, यानी खुदा से डरो। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो दरअसल तुम उसकी ताज़ीम कर रहे होते। तो यहोवा एलोहीम ने जदून से कहा, बाल से ना डरो, बाल से मुझसे डरो। उनकी कौमों, उनके देवताओं और बाल से डरने की तुम्हें जरूरत है नहीं। तो यहोवा एलोहीम ने जदून से क्या कहा? जरा सुने, सब मेरी तरफ देखें प्लीज। यहोवा ने जदून से क्या कहा? यही बात आज साल 2025 में आपसे, 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 मुझसे, उन सब से जो बाद में वीडियो देखेंगे, ये बात खुदा ने उन सब को कही। यहोवा एलोहीम ने जदून से कहा और आप सब से कहा, बाल के मजबा को तोड़ दो। ये है वो जंग, बाल के मजबा को तोड़ दो। मैं फिर से आऊंगा, क्या मदियानियों के साथ इसको जदून को जंग करनी पड़ी? तो नहीं जंग करनी पड़ी। मदियानियों को किसने मारा? यहोवा ने खुद, जदून ने नहीं। ये जंग जदून ने नहीं लड़ी, जदून ने तो यहोवा के लड़ने के लिए नरसिंगा फूंका। हालेलुया। ये जंग किसकी थी? यहोवा की। असल में जो जंग जदून ने लड़नी थी वो ये थी कि उसके घर के अंदर उसके बाप ने बाल का बुत नस्ब किया हुआ था और उसकी बीवी का बुत। ये थी सबसे बड़ी जंग। ये थी जंग जो बनी इसराइल को फतह याब नहीं होने दे रही थी, जो उनको फतह नहीं बनने दे रही थी। क्या हम सब तो दूध के दूल्हे है नहीं? हमारे घर में तो कोई मजबा ही नहीं है नहीं? क्यों नहीं है ना? हाँ जी, है क्या मजबा के? नहीं, हम तो मानने वाले नहीं, वैसे नहीं मानते। जब दून कहना नहीं गलत फहमी, ये मेरा तो, मैं इसराइली हूँ, मेरे बाप के घर कितों मजबा है जब दून बाल।
खुदा ने कहा जा अपने बाप के बुत को क्या कर, बाल के मसबे को क्या कर, क्या कर, क्या कर। यही वो बात है जो 2021 में पूरी दुनिया से खुदा ने मुखातब हो चुका, क्योंकि युरबाल का मतलब होता है बाल के बुत को तोड़ने वाला। युरबाल का मतलब क्या है? युरबाल का मतलब क्या है? आप सारे सुन रहे हैं मेरी बात? युरबाल का मतलब क्या है? बाल के बुत को। तो ये जितने हालात लोगों की जिंदगी में खराब है, किसने खराब किए हैं? उस मसबे ने, जो आपके बच्चों की जिंदगी में बन चुके हैं, आपके घर में बन चुके हैं, आपके बच्चों की गुफ्तगू में बन चुके हैं, रहन सहन में बन चुके हैं, कानों में बन चुके हैं, आंखों में बन चुके हैं, सांस में बन चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज में बन चुके हैं। आप एक एक चीज को परखें और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को परखते रहें और देखो कि कहीं ऐसा मजबा बना हुआ तो नहीं। और अगर ऐसा मजबा है तो बाकी फतह करना, आपके दुश्मनों को मगलूब करना, ये आपका काम नहीं। बाइबल कहती है तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, तेरे दोस्त मेरे दोस्त। जो तुझे लानत करे मैं उस पर क्या करूंगा? जो तुझे बरकत देगा मैं उस पर बरकत करूंगा। जदून का काम मदियानियों से लड़ना नहीं था। जदून का काम नहन जो था वो था अपने घर से बाल के बुत को खत्म करना। ये था जद्दून का काम। उस देवता का जो जमीन का खुदा माना जाता, और इशरा का सतून काट दो जो जमीन की बड़ी वादियों में से एक की अलामत है। इसराइल के लोग इन देवताओं की तज़ीम और खौफ मानते थे, और अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें इन देवताओं के मज़बा और सतून को गिरा देना होगा। मुझे अच्छा कारोबार नहीं मिल रहा, अच्छा कारोबार चाहिए तो क्या करो? क्या करना पड़ेगा? बाल का मज़बा ढाओ। अच्छा जीवन साथी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बाल का मसबा डालो। बरकत चाहिए कारोबार में, ठीक है, पता मत हो गए तो क्या करो? बाल का मसबा डालो। आज बहुत सारे मसबे इस कौम के अंदर, बड़े मसबे, गुड फ्राइडे, पाम संडे, क्रिसमस, ईस्टर। मुझे बताएं बाइबल में कहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा कहीं? ये बाल का मसबा है। झूठ बाल का मसबा है। ज़िना बाल का मसबा है। शौहर से बेवफाई, बीवी से बेवफाई बाल का मसबा है। बदकारी, गाली गलोच, नफरत, बुक्स, ये सब बाल का मसबा है। झूठ बोलना बाल का मसबा है। ये क्या करना पड़ेगा? ये तोड़ना पड़ेगा। जाए इंटरनेट पर सर्च करें, योल डे, जाए इशरा का सर्च करें। इस दिन तमूज पैदा हुआ था 25 दिसंबर। ये उसका त्यौहार था। ये ऑलरेडी रोमन जो है ये त्यौहार मनाते थे, बुत परस्त मनाते थे। यह त्यौहार 325 में उठाकर हमारे माथे मारा गया और हम इनको मनाना शुरू हो गए, हमारी कौम मनाना शुरू हो गई। बाइबल में एक लफ्ज, इसके अंदर एक लफ्ज भी इन ईदों के बारे में नहीं है। बाइबल की कितनी ईदें हैं जी? सारे जरा बोले। हाँ जी सारे बोले। कितनी ईदें? 94 यानी 94। कितनी ईदें हैं? मसीहानियों को सिखाया गया 9 या 7 ने, जबकि ईदें कितनी है जी? 94। इस कैलेंडर में सारी ईदें मेंशन, 94 डेज। गाड़ियां 2-3 ईदा नहीं, 94 ईदा नहीं, यानी 6 घट 100 ईदा। कितनियां साल च ईद पेंतिकोस्त कितनियां होंदियां ने? 3। बारूकाशिम हालेलुया। तकूफा कितनी बार आता है साल में? 4 बार, ठीक है। शबाब 52। बहरहाल तोड़ दो ये मसबे, मेरा मसबा बनाओ। ये मसबा हम नहीं छोड़ना चाहते। हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने बनाया, हमारे बाप दादा में ऐसा ही था। क्या वो सब पागल थे? क्या सब वो बेवकूफ थे? मुकद्दसों ने बनाया है, मुकद्दसों ने ऐसा किया। बिदअत किसे कहते हैं? झूठ किसे कहते हैं? जो कलाम में ना हो। ये जदून के बाप ने बाल का बुत बनाया था। ये बुत किसने बनाया था? जदून के बाप ने बनाया था। आप चिपके हुए हैं अपने बाप दादा की रवायात, उनकी रस्मों पर, लेकिन आप बाइबल की तरफ नहीं आ रहे। आप एक अना की जंग लड़ रहे हैं, आप एक झूठ के साथ चिपके हुए हैं, और जब तक आप झूठ के साथ चिपके रहेंगे आप जमीन के साथ चिपके रहेंगे, कभी बुलंदी की तरफ नहीं जाएंगे, आप गुलाम रहेंगे। आरुकाशन जी तोड़ दो। दिलचस्प बात है कि हुक्म यह है कि इसे क्या करो? तोड़ दो और काट डालो। तुम जानते हो कि जदून के नाम के मायने क्या है? जदून के मायने क्या है? मैंने बताया था कि जदून के मायने क्या है? काटने वाला, तोड़ने वाला। एक और चीज बताऊं आपको, मैं एक दिन सर्च कर रहा था नबियों के नामों को। मैंने जब नबियों के नामों को सर्च किया, जिसका जो नाम था उसको खुदा ने उस नाम के मुताबिक खिदमत दी हुई थी, और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या सीक्रेट है? मैं हैरान हो गया। मिसाल के तौर पे एक फरिश्ता है मिकाइल, क्या नाम है जी इसका? किसान साहब, गिल साहब, लाली साहब, की नाम है? मिकाइल। अच्छा सुने, आपको पता है मिकाइल का मायने क्या है? मिकाइल के मायने क्या? नहीं कहा, यानी मेरे खुदा जैसा कोई नहीं, मेरे खुदा जैसा कोई नहीं।
یعنی میکائل کا معنی ہے کہ خدا یہوہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ اس کے نام کے معنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پوری دنیا میں تخلیق سے لے کر اب تک ایک ہی جنگ لڑ رہا ہے، شروع سے لے کر اب تک جڑا دیوتا اٹھتا ہے لڑ رہا ہے اژدہا سے شروع کر دی لڑائی، کیونکہ اژدہا کیا کہتا ہے میں دنیا کا کیا ہوں اب میکائل اور اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتوں سے کیا کرنے نکلے؟ لڑائی، وہ لڑتے۔ آپ کو پتہ ہے یرمیا کا مطلب کیا ہے؟ یرمیا کا کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے زکریا کا کیا مطلب؟ آپ کو پتہ دانیال کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ حزقیال کا مطلب کیا ہے؟ حقوق، حجی، ان سب نبیوں کے نام دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کی خدمت اور ان کا پیغام دیکھ لیں۔ ہر شخص کے نام کے مطابق خدا نے ان کو بلایا۔ جدون کا معنی ہے کاٹنے والا، توڑنے والا، تو جدون کو ایک کھیت میں فرشتہ آ کر ملتا ہے، کاٹنے والے سے ملتا ہے، اور بھائی تیرا کام ہے کاٹنا، تیرا کام کیا ہے؟ کاٹنا، بھائی کوئی کاٹنے والا ڈھونڈو۔ وہ رہا جدون کھیت میں، وہ رہا کاٹنے والا کھیت میں۔ تو وہ کیا کر رہا تھا جی؟ گیہوں کو فصل سے کیا کر رہا تھا؟ الگ کر رہا تھا، کاٹ رہا تھا، ادھر بھی وہی کام کر رہا تھا۔ اور دیکھ لیں اس کو کاروبار بھی ایسے ملا ہوا، اس لیے نام سوچ کے بچوں کا رکھا کریں۔ میرے بچے کا نام کیا ہے؟ اس بیٹی کا کیا نام ہے؟ میں نے اس کا نام تم رکھا ہے۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام ہم نے حال ہی میں شاہ رخ خان رکھا ہے، سلمان خان رکھا ہے، اور بھی اب تو لیٹسٹ ہیرو ہے جی، ان کے نام پر ہم نے اس کا نام جان سینا رکھا ہے۔ وہ ساری زندگی انجن کرتا رہتا، وہ بٹا نہیں پہنا سارا ہے جی، اس کے نام کے مطابق خدا نے بلایا۔ میں کبھی کبھی اپنے بیٹے یشرون کے بارے میں بہت سوچتا ہوں، پھر جب میں نے اس کے نام کے بارے میں تحقیق کی، میں کیا پادریوں وقت پائے گا یہ اپنے نام کے مطابق صحیح جائے بہت غصیلا ہے، بہت غصیلا ہے۔ اور اپنے دور میں جب یہ کھڑا ہوگا آپ یقین کریں، یہ میری بات لکھ لیں، آپ یہ لکھ لیں، نبوت نہیں پیشن گوئی کر رہا ہوں، نبوت الگ ہوتی ہے، نبوت پکی ہوتی ہے، پیشن گوئی پکی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا نام بدل لیا، لیکن جو اس کا نام ہے، نام بڑا خطرناک۔ اچھا جی، تم جدون ہو، جدون کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جدون کا مطلب ہے جو کاٹ ڈالتا ہے، جو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں جا کر اپنے ان مذہبوں کو ڈھانا ہے جو کس کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ بال کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا بننا پڑے گا؟ ایک نام آپ کا ہونا چاہیے جدون۔ یہ عبرانی میں ہر نام مونس اور مذکر کو دے دیا جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ عبرانی لینگویج کی خصوصیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سب جدون ہیں اور یربال ہیں۔ یہوہ کو کاٹنے والے چاہیے، یہوہ کو کیا چاہیے؟ وہ مذہبے جو بال کے لیے بنے، جو مذہبے بال کے لیے بنے۔ بہرحال تم جدون ہو، کاٹ ڈالو۔ یہوہ الوہیم جدون کے لیے ایک فتح کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس سب سے پہلے ایک کام جدون کو کرنا تھا، جنگ سے پہلے، فتح سے پہلے اسے ان دیوتاؤں کو توڑنا تھا۔ آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، بلندی پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ جنگ کرنی پڑے گی۔ پلیز اپنے گھروں میں دیکھیں، کسی تہوار کو نہ چھوڑیں۔ میں پوری کلیسیا کی منتیں کرتا رہتا ہوں کہ پلیز سبت کو نہ چھوڑیں، پلیز عیدوں کو نہ چھوڑیں، تہواروں کو نہ چھوڑیں۔ یہ اصل میں وہ جگہ خالی کرتی ہے جب آپ کسی سبت کو توڑتے ہیں، کسی عید کو چھوڑتے ہیں، تو آپ بیسیکلی اپنے مذہب کو توڑ دیتے ہیں، خدا کے مذہب کو توڑ دیتے ہیں۔ مہربانی سے خدا کے تہواروں کو منانا اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ آپ کی باڈی کے لیے آپ کی سانس، جتنا کہ آپ کے پیٹ کے لیے آپ کی روٹی، جتنا کہ آپ کے جسم کے لیے آپ کا خون، جتنا کہ آپ کے پوری باڈی کے لیے آپ کے دل کی دھڑکن۔ اسی طرح یقین کریں عیدیں سبت آپ کی روحانی زندگی، آپ کے خدا کی آپ کی زندگی میں موجودگی، یہ عیدیں سبت آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ باقی تمام عیدوں کو، تمام ان کاموں کو، تمام ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اس مذبح کی طرح جو بال کے مذبح بنے ہوئے تھے جدون کے گھر کے اندر اس کے باپ نے بنائے تھے۔ آپ کے بیٹے نے بنائے ہیں تو اسے توڑ دیں، آپ کے باپ نے بنائے ہیں تو اسے توڑ دیں، آپ کی بیوی نے بنائے ہیں تو اسے توڑ دیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کر کے اسے بنانے کی کوشش کیا تو اسے توڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے ریلیٹیو ہیں، وہ سالگرہ مناتے ہیں، ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم کسی مذہب کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دے سکتے۔ اگر غلطی سے آپ سے کوئی مذہب بن چکا ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، تو پلیز ابھی بھی وقت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سانس چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے۔ آئیں کھڑے ہوں، جدون بنے، آئیں کھڑے ہوں اور اپنے گھر سے مذہب توڑ دیں۔ آئیں ہم کھڑے ہوں اور اس مذہب کو توڑ کر وہ جنگ جیت لیں جو آپ سالوں سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا سے عہد کریں۔ ہم آخری دعا کریں گے اور اس ساری باتوں کے لیے یہوہ پاک خدا کے حضور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔